بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو، آئی ایم ارید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ سب سے پہلے تو آپ سب کی برتھ ڈے وشز کا بہت 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 زیادہ شکریہ، آپ لوگوں نے مجھے یاد رکھا، بلکہ میں نے خود یاد کرایا تھا۔ کچھ لوگوں نے 3-4 لوگ تھے جن کو یاد تھا اور انہوں نے وش کیا، تھینک یو ویری مچ۔ تو ابھی ہم نیو ناول آج اسٹارٹ کرنے لگے ہیں، تو امید کرتے ہیں نیا سال ہم سب کے لیے اچھا رہے گا، میرا چینل بھی بہتری کی طرف جائے گا، کیونکہ چینل کا پچھلے 2 مہینے سے بیڑا گرک ہوا پڑا ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ جو ناول ہم ریڈ کریں گے وہ آپ کو پسند آئیں اور چینل کی حالت بھی بہتری کی طرف آئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ بیٹا اسحاق، میری بیٹی کا بہت خیال رکھنا، یہ بہت حساس ہے۔ یہ اعظم نے شفقت سے امرینا کو گلے سے لگایا تھا، جس کی آج بارات تھی۔ جی، اسحاق نے آہستگی سے کہا، اور وہ پھر سب کراچی سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب یہ لوگ اسحاق ولا میں داخل ہوئے تو امرینا کا کسی نے بھی خوشی سے استقبال نہیں کیا، سوائے اس کے چھوٹے دیور آفاق کے۔ ابیا دیکھے تو ہماری بھابھی کتنی خوبصورت ہے۔ آفاق نے دلہن کا گھونگھٹ سرکایا۔ ہمیں کیا خبر، اسحاق کی پسند ہے تو ہوگی، سمیہ نے تنک کے جواب دیا۔ تو بھائی کی پسند کی داد دیں پھر، آفاق نے سمیہ کے لہجے کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ بھائی مجھے تو نیند آ رہی ہے، میں چلی کمرے میں، سمیہ سے چھوٹی لامیا نے چڑھ کے کہا، جو کافی دیر سے انہیں خونخوار نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ہاں بھی مجھے بھی نیند آ رہی ہے، میں صبح اپنے گھر چلی جاؤں گی، انہیں آفس جانا ہے، بچوں کو اسکول۔ وہ دونوں امرینا کو گھورتی ہوئی چلی گئی۔ ساجدہ بیگم تو ان کے آتے کمرے میں سے نہ نکلی تھی، کیونکہ وہ اسحاق کی شادی سے بالکل خوش نہیں تھی۔ تو پھر بیاہ کے کیوں لے آئے بغیر تو؟ ساجدہ بیگم کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، ان کے صرف 4 ہی بچے تھے، سمیہ، لامیا، اسحاق اور آفاق۔ بیٹے کی شادی تو انہوں نے اپنی مرضی سے کر دی تھی، دونوں داماد اپنی بیویوں کا فرما بردار بہت تھے۔ انہوں نے اسحاق کے لیے بھی ایک ایسی لڑکی دیکھی تھی، امیروں کو بیٹ، مگر اسحاق نے اپنی لڑکی پہلے پسند کر لی تھی، جو کہ گھر میں کسی کو بھی پسند نہیں آئی سوائے آفاق کے۔ یہ شادی بھی اسحاق کی آفاقی کی وجہ سے ہوئی تھی۔ حد ہو گئی، لگتا ہے کہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے ان کی نند اور ساس کا رول پلے کرنا پڑے گا۔ آفاق دلہن کے پاس آئے۔ آئیے بھابھی صاحبہ، آپ کو آپ کے کمرے کے دروازے تک چھوڑا تو۔ امرینا کو شوخ و چنچل سا لڑکا بہت پسند ہے، حالانکہ وہ امرینا سے عمر میں 4 سال بڑا تھا، لیکن رشتے میں تو چھوٹا تھا۔ بس اب آپ کا کام ختم، جائیے آپ، اسحاق نے سے دروازے سے چلتا گیا۔ بھائی آپ میری بےزتی کریں بھابھی کے سامنے، اس نے معصومیت سے کہا۔ سوچ لیں میں ہی آپ کے کام آتا ہوں۔ آفاق 2 قدم آگے بڑھا۔ گیٹ آؤٹ، اسحاق نے زوردار انداز میں دروازہ بند کر لیا، جو سیدھا اس کی ناک پر لگا۔ بھائی چھوڑوں گا نہیں، وہ ناک سے ہلاتا ہوا چلا گیا۔ آئیے، اسحاق امرینا کو اپنے ہمراہ بیڈ تک لے کر آئے، جو گلاب کی پتیوں سے مہک رہا تھا۔ بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہو، اس لیے رونمائی کا تحفہ بھی تمہاری طرح خوبصورت ہونا چاہیے۔ اسحاق نے جیب سے شنیل کا خوبصورت سا کیس نکالا، جس میں بہت ہی خوبصورت سے جڑاؤ کنگن چلملا رہے تھے۔ اسحاق نے کنگن نکال کر نہایت آہستگی سے امرینا کا ہاتھ تھاما اور کنگن کی پہلے سے بھری ہوئی کامدانی چوڑیوں سے سجی کلائی میں پہنا دی، اور آہستگی سے مہندی سے چھپی ہتھیلی پر اپنی محبت کی مہر ثبت کی۔ امرینا، تم سے ایک بات کرنی ہے، امید ہے تم اس آزمائش پر پوری اترو گی۔ اسحاق کے لب و لہجے کی افسردگی امرینا سے چھپی نہیں رہ سکی۔ جی کہیے، امرینا نے نرمی سے کہا۔ تمہارا یہاں جیسا استقبال ہونا چاہیے تھا ویسا نہیں ہوا، اس کے لیے میں تم سے معذرت خواہ ہوں۔ وہ تھوڑا سا سنبھل کے بیٹھا۔ مگر مجھے یقین ہے تم اس گھر میں آ گئے تو اپنے خوش اخلاق رویے سے سب کا دل جیت لو گی۔ اس نے امرینا کا ہاتھ سہلایا۔ امی دل کی بری نہیں ہے، بس وہ میرے لیے کسی اور لڑکی کا انتخاب کر چکی تھی، اور میں نے تم سے، اس نے جملہ ادھورا چھوڑا۔ تو پھر امی دی پسند کر لندہ، مان لندہ۔ کوئی بھی اگر تمہیں کچھ کہے، امی، اپیا یا باجی، تو پلیز میری خاطر برداشت کر لینا۔ تمہاری اچھائی کو وہ کبھی تو مانیں گے، تمہارے اس اقدام میں تمہارے ساتھ ساتھ ہوں، مگر ہاں، آفاق بہت اچھا، وہ تمہارا بہت خیال رکھے گا۔ مجھے فخر ہے کہ میں آپ کی ہمسفر ہوں، میری طرف سے آپ کو کبھی کوئی شکایت نہیں ملے گی۔ اس نے پرسکون سا گہرا سانس بھرا، اس کی مسکراہٹ کا اسحاق نے بھی ساتھ دیا، بہت محبت سے اپنے قریب کر لیا۔ صبح جب وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگی تو اٹھ نہ سکی، کیونکہ اس کے کندھے پر اسحاق کا ہاتھ رکھا ہوا تھا، جس نے بڑی آہستگی سے ہٹایا اور کھڑی ہوگی۔ سنیے، اٹھ جائیے، صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ اس نے اسحاق کو آرام سے جگانا چاہا تو وہ نہ اٹھا، کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ اٹھ جائیے اسحاق، وہ اسی حالت میں کھڑی رہی۔ کیا ہوا، سونے دو یار، اس نے لحاف منہ تک ڈال لیا، جسے امرینا نے بڑے آرام سے ہٹایا تھا۔ بس اب آپ اٹھ جائیں۔ اس نے آنکھیں کھولی، نظر اس پر ڈالی تو خوش ہو گیا۔ نیلے کاٹن کے سادے سے سوٹ میں بڑی دل فریب لگ رہی تھی، زبردست لگ رہی ہو۔ اسحاق نے اس کا ہاتھ پکڑ کر درمیانی فاصلہ ختم کیا، جس پر وہ بری طرح جھانپی تھی۔ ٹھک ٹھک ٹھک، دروازے پر دستک زوردار تھی، امرینا لمحے سے بیشتر حصے میں سنبھلی تھی۔ کون ہے یار، اسحاق نے برا سا منہ بنا کر دروازہ کھولا۔ کچھ شرم کریں بھائی، صبح کے 11 بج رہے ہیں۔ آفاق نے اسے ایک سائڈ پر کیا، اندر آگے پیچھے اسحاق اس کو دیکھتے رہ گئے۔ گڈ مارننگ بھابھی جان، آپ کو میرا اسحاق بلا میں دل کی گہرائیوں سے سلام قبول ہو۔ وہ امرینا کے سامنے کورنش پہ جا لایا۔ وعلیکم السلام، اس نے بھی خوش اسلوبی سے جواب دیا۔ کیوں، بھائی کو سلام کرنا بھول گئے ہو کیا؟ اسحاق نے اس کا کان پکڑا تھا۔ یاد تھا، مگر وہ کیا ہے نا کہ مجھے زیادہ تر بھابھی جان سے کام پڑے گا، اس لیے میں اپنا امیج بنانا چاہتا ہوں، وہ بھی اچھا۔
وہ اپنا کان چھڑا کر امرینا کے برابر میں جا بیٹھا. ارے میری مسز کو اگر کسی بھی غلط مقصد کے لیے بہکایا تو میں تمہارا قیمہ بنا دوں گا. وہ سامنے میز پر بیٹھ گیا تھا. بھابھی دیکھ رہی ہے کیسے مجھے بے عزت کر رہے ہیں. اس نے مصنوعی رونے کی ایکٹنگ کی جسے وہ سچ سمجھ کے اسحاق کو دیکھنے لگی. اسحاق نے امرینا کے چہرے پر لکھی تحریر کو بخوبی پڑھا اور آفاق کو زبردست کھونسا مارا. اسحاق. امرینا نے دہل کر اپنے دل کی سائڈ پر ہاتھ رکھا جس کی وجہ سے دونوں کو اپنی پوزیشن سنبھالنی پڑی. ارے آپ تو ڈری گئی. باخدا ہم دونوں تو مذاق کر رہے تھے. اور جب بھی سے یقین ہو گیا تو وہ دونوں کو پاری پاری گرا گئی جس پر دونوں کا چھت پھاڑ کے ایکا برآمد ہوا. شام کو ولیمے کا شاندار اہتمام کیا گیا. امرینا نے لائٹ فروزی پر گولڈن طبقے کا کامدار شرارہ زیب تن کر رکھا تھا اور ساتھ ہی اسحاق بھی اپنے بھرپور وجاہت کے ساتھ موجود تھا. اسحاق آج بھی کل کے دن سے زیادہ موڈ میں تھا اور امرینا کی طرف بہت ہی محبت سے دیکھ رہا تھا. امرینا چینج کے بہانے فوراً ڈریسنگ روم میں چلی گئی مسکرانے لگی. امی سارے نوکر کہاں ہیں؟ مجھے اپنے کمرے کی صفائی کروانی ہے. اسحاق ادھر ادھر نظر دوڑانے لگا اور امرینا لاؤنج میں بیٹھی کوئی میگزین دیکھ رہی تھی. میں نے سب کو نکال دیا. وہ اپنی ساڑی کا پلو درست کرنے لگی. اللہ امی صاحبہ نے دورہ پہ گیا. مگر کیوں؟ وہ امرینا کے برابر میں بیٹھ کے تعجب ہوا. کیا مطلب کیوں؟ وہ ان دونوں کے سامنے والے صوفے پر براجمان ہوئی تھی. سارے کے سارے نکمے ہو گئے تھے. کوئی بھی کام دلچسپی سے نہیں کرنا چاہتے تھے. لب و لہجے میں تلخی کا عکس نمایا تھا. تو آپ کوئی اور نوکر رکھ لیں. انہوں نے رائے دی. مگر اب مجھے نوکروں پر اعتبار نہیں رہا. انہوں نے بات کاٹی. اسے گھر کا کوئی کام کرنا نہیں آتا کیا؟ انہوں نے امرینا کو چپتی ہوئی نظروں سے دیکھا. میں نے تو سنا تھا کہ ان کے طبقے کے جیسے لوگوں کو ہر کام آتا ہے. کافی ہنرمند ہوتے ہیں. لخ لعنت پھر تو ملازمہ لے آئیں کہ نوں لے آئیں بغیرت عورت. انہوں نے صاف اس کی طرف دیکھ کر چوٹ کی جسے امرینا نے بخوبی سمجھا اسی لیے چپ بھی نہیں رہی. نہیں امی مجھے گھر کا ہر کام آتا ہے. میری امی نے مجھے ہر کام سکھایا. تو پھر نوکروں کی کیا ضرورت ہے؟ خواہ تمہاری عادت خراب ہوگی. وہ کھڑی ہو گئی تھی اور کچھ چتا گئی کہ جو کم از کم اسحاق کی زیرک نگاہوں سے پوشیدہ نہیں رہ سکا. آئی ایم سوری امرینا. وہ بہت شرمندگی سے اسے دیکھنے لگا. ارے اس میں سوری کی کیا بات ہے؟ تو میرا فرض ہے کہ میں اس گھر کی ذمہ داری سنبھالوں خیال رکھوں. وہ دکھی تو ہوئی تھی مگر یہ نہیں چاہتی تھی کہ اسحاق شرمندہ ہو. ایڈی بھی چنگی نہ بن تو بیبی تو پھر دور فٹے منہ اسحاق صاحب تڑے تک بیوی نو گھر لیا کر عزت نہیں کرا سکے. لے آندہ چاہ سی. کمرہ بہت گندا ہو رہا ہے. وہ دونوں کمرے میں داخل ہوئے تو اسحاق نے کہا چلو میں تمہارا ہاتھ بٹا دیتا ہوں تاکہ تم زیادہ نہ تھکو. وہ بیڈ سے پھولوں کی پتیاں جمع کرنے لگا. 2 گھنٹے میں کمرے کی حالت درست ہوگی. بیڈ کے اوپر والی دیوار پر بڑی سی اسحاق اور امرینا کی بارات والی تصویر تھی جس میں اسحاق نے گولڈن راؤز سلک کا کرتا اور پاجامہ پہن رکھا تھا. امرینا نے ریڈ کلر کا نیٹ کا شرارہ پہن رکھا تھا. بیڈ پر آسمانی کلر کی بیڈ شیٹ بچھی تھی. بیڈ کے برابر میں چھوٹی سی میز اور اس پر خوبصورت سا لیمپ روشن تھا. زمین پر ریڈ کلر کا کارپیٹ کمرے کو روشن کر رہا تھا. بیڈ کے سامنے صوفہ سیٹ کو سیٹ کیا گیا تھا. بیڈ کے دائیں جانب ڈریسنگ ٹیبل تھا جس پر کاسمیٹکس کا سامان سیٹ تھا. کمرہ صاف ہونے کے بعد اور بھی اچھا لگ رہا تھا. تھک گئی؟ کمرہ ٹھیک کرنے کے بعد فریش ہو کر نکلی تھی. جی. وہ گیلے بال بکھرائے بیڈ پر بیٹھی تھکن اس کے کزو سے چھلک رہی تھی. میں تھکن اتار دوں؟ وہ رومانوی انداز میں قریب آئے اور سرگوشی کی. نہیں میں آپ کے لیے اور اپنے لیے چائے لاتی ہوں. وہ جھانک کر کھڑی ہونے لگی. بیٹھی رہو کوئی نہیں. چائے سے اترتی چھکن. اس نے اسے شانے سے پکڑ کر اپنے قریب کر لیا. اس کی جلت رنگ مسکراہٹ پورے کمرے میں چار چاند لگا رہی تھی. اپنے آپ میں سمٹتی جا رہی تھی. بھابھی جان کہاں ہیں آپ؟ آفاق اندر چلاتا ہوا لاؤنج میں داخل ہوا. یہ دیکھے بغیر کہ لاؤنج میں کوئی موجود ہے. سلام کرنا بھول گئے؟ بھابھی کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا. سمیہ نے تنک کے کہا. لاؤنج میں اس وقت سمیہ لامیا اور ان کے بچے موجود تھے. چھوٹے صوفے پر ساجدہ بیگم بیٹھی تھی اور امرینا شربت کی گلاس کی ٹرے میز پر رکھ رہی تھی. سمیہ کے 2 بچے تھے. بڑی شمائلہ 15 سال کی. بیٹا نوید 11 سال کا. لامیا کی صرف ایک ہی بیٹی تھی جو 7 سال کی تھی سارہ. چھوٹے ماموں آپ گھر پہ کیوں نہیں آئے؟ سارہ نے شکایتی نظروں سے دیکھا تھا. ارے یہ اب کیوں گھر آئیں گے؟ لامیا نے طنزیہ نظروں سے امرینا کو دیکھا جیسے اس نے منع کیا مگر آفاق نے مکمل اگنور کر دیا لامیا کو. نہیں جانو آئیں گے. اصل میں ماموں کے پاس ٹائم نہیں ہے. وہ سارہ کے پاس بیٹھ گیا. کیوں تمہارے پاس ٹائم کی کیا کمی ہے بھائی؟ لامیا نے شربت کا گلاس اٹھایا. لہجے میں تلخی در تلخی کھلی تھی. اصل میں بھائی کچھ دنوں سے آفس نہیں جا رہے تو کام ذرا بڑھ گیا. اس کو سنبھالنے میں ٹائم لگ گیا. آفاق نے وضاحت پیش کرنی ضروری سمجھی. ہاں تو ان کے پاس کیوں ٹائم ہوگا؟ سارا ٹائم ان کا کسی سے ناز نخرے اٹھانے میں جو لگ جاتا ہے. آپ تو بیچاریاں گھر ناز نخرے اٹھواندیاں نہیں. لانتیاں. نہایت ہی جلتی نظروں سے امرینا کو دیکھا جو اب صوفے پر بیٹھ چکی تھی خاموشی سے. او ہو آپ لوگ اپنی بات کریں اور میں اپنی کرنے جا رہی تھی. سارہ نے بس صورتی شکل بنائی. ہاں تو آپ روئے نہیں. بتائیے کیا کہہ رہی تھی آپ؟ آفاق نے اسے اٹھا کر اپنے سامنے کھڑا کیا. وہ نا پارک میں ایک نیا جھولا لگا ہے. میں اس میں جھولوں گی. سارہ نے خوشی خوشی ہنس کے کہا. کیوں نہیں سب چلیں گے. سارہ کو آفاق نے گود میں بٹھایا. ویسے آفاق تم میرے گھر میں روز ہی آتے تھے اور اگر نہ بھی آ سکتے تو فون کر دیتے تھے. اب تمہیں کیا ہوا کہ تمہاری شکل دکھائی نہیں دیتی؟ لامیا نے خالی گلاس ٹرے میں رکھا. ایسا کہ جادو کر دیا تمہاری بھابھی نے تم پہ کہ اب ہمیں ہی بھولتے جا رہے ہو؟ سامنے بیٹھی امرینا نے دکھ سے ان دونوں بہنوں کو دیکھا. نہیں بچوں ایسی کوئی بات نہیں. وہ کھڑا ہو گیا. میں ذرا چینج کر لوں. وہ نہیں چاہتا تھا کہ چھوٹی سی بات کا فسانہ بنے اس لیے چلا گیا. بتائیے آج آپ لوگ کیا کھائیں گے؟ میں بنا دیتی ہوں. امرینا نے خوش دلی سے کہا. مقصد مہمان نوازی کا تھا. کیا مطلب ہے تمہارا؟
लामिया ने नफरत से कहा, अब अगर हम यहाँ आए तो क्या तुमसे पूछ कर खाना पड़ेगा? नहीं बच्चों, कि मेरा ये मतलब हरगिज़ नहीं था। वो सैम सी किस के लबल लहजे पर। ਬੀਬੀ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾਵੇਂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਨੱਚਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ औकात ਚ ਰੱਖ ਜਿਹੜੀ है। सुनो लड़की, अगर यहाँ आ गई तो अपनी औकात में रहना। समिया ने भी इसकी बातों में हिस्सा लिया। अच्छा अम्मी, अब हम चलते हैं। लामिया से तनफ्फर से देखती खड़ी होगी। क्यों बेटा, आप तो रात तक के लिए आई थी ना? साजिदा बेगम अपनी चहेती बेटी को देखती खड़ी होगी। नहीं अम्मी, अब अगर इस घर में हम आएंगे तो अमरीना से इजाज़त लेकर आएंगे। क्यों अमरीना, मैंने ठीक कहा ना? समिया भी जहर में डूबा जुमला कहती हुई खड़ी होगी। ये कौन होती है इजाज़त देने या ना देने वाली? वो अपनी बेटियों के पास चली गई। नाराज़ कर दिया ना मेरी बेटी को, माफ़ी मांगो इनसे, इन्होंने सख्त लहजे में कहा। अल्लाह लानत तोड़ी ज़िंदगी तो सारा टब्बर दी। सुना नहीं क्या कहा मैंने? वह हनूज इसी तरह खड़ी थी और इन लोगों के पीछे इसहाक था। मुझे माफ़ कर दीजिए अगर कुछ बुरा लगा तो। इसने अपने आंसू छुपाए और पीछे खड़े इसहाक को भी बहुत दुख हुआ इनके हरकत और मीना के फरीके लहजे पर। फिर डूब के मर जावे इसहाक, बीवी बना कर लाया तो इज्जत करानी नहीं आई इन्हों। अरे बड़े मामू आगे। नवीद इनके पास दौड़ता हुआ तो इन तीनों ने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा। अस्सलाम वालेकुम। अमरीना के बराबर में खड़ा हो गया। वालेकुम अस्सलाम। वो तीनों फिर से बैठ के अपना इमेज ख़राब नहीं करना चाहती थी। और भाई साहब कब आ रहे हो घर? समिया ने मुस्कुरा के पूछा। लाख वो इस शादी से खुश नहीं थी मगर भाई से प्यार भी बहुत था। इधर प्यार दूँ अगल आनी। जी काम से फुर्सत मिल जाए। वो बैठ के। और बच्चों आप लोगों का क्या हाल है? इन्होंने सारा और इसने सारा को इशारे से अपने पास बुलाया। जी मामू ठीक है, शुमाइला ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। आफाक आ गया अम्मी? हाँ अभी कुछ देर पहले आया, अपने कमरे में चेंज करने गया, इन्होंने जवाब दिया। लगता है थक गए हो, जाओ चाय वगैरह लेकर आओ इस हाथ के लिए। खड़ी क्या देख रही हो? इन्होंने घड़ी अमीना पर चोट की। नहीं रहने दो, इन्होंने जाती हुई अमीना को रोकर। मूड ख़राब हुआ था वो इसकी हालत देख कर हुआ था। एक काम करो, मेरा सूट निकालो, चल के मैं आता हूँ। इन्होंने वहाँ से अमीना को हटाना चाहा। जी बेहतर। वो मंदिर से गायब होती चली गई। ये क्या हालत बना रखी है अम्मी तुमने? कुछ देर बाद वो इसके सामने थे। क्यों क्या हुआ? वो बेड पर कपड़े रखकर सीधी हुई थी। इसने वाइट और ऑरेंज कलर का सूट पहना हुआ था जिस पर काम करने की वजह से कहीं कहीं धब्बे पड़ गए थे और बाल उलझे हुए जिनसे लटे बाहर को आ रही थी और चेहरे पर थकन नुमा थी। माना कि तुम हर रूप में अच्छी लगती हो। इसने इसको शानों से थाम कर अपने सामने किया। मगर जब कोई आए तो दुरुस्त कर लिया करो खुद को। अब हर कोई मेरी नज़र से देखे तो बात बने। इसने इसकी लट को खींचा जिस पर मुस्कुरा उठी। अब ये मुस्कुरा क्यों रही हो? आप तो बस चाय पकड़े कपड़े और जाकर चेंज करें। वो जाने लगी थी। कहाँ चली? इसने इसकी कलाई थामी थी। आपके लिए चाय लेने। इसने नरमी से इसके हाथ पर अपना हाथ धरा था। रहने दो, जाओ जाकर अच्छे से कपड़े निकालो, बाहर डिनर करते और तुम्हें इस्लामाबाद की सैर करवाते। अमीना की नाजुक सी खड़ी नाक दबाई। भाभी जान। आफाक ने दरवाज़ा खटखटाया। अमरीना ने खुद को आज़ाद कराने की कोशिश की। हो जाएगा चेंज भी, कुछ देर इसी तरह रो, दिल चाह रहा तुम्हें इस तरह देखने को। इसने इसके ग्लासेस उतार कर इसके हसीन मुखड़े पर फूल बिखेर दिए। एक तो हमेशा गलत वक्त पर आता है। इनका इरादा को खूबसूरत सी जसारत करने का था। आ जाओ आफाक अंदर। अमरीना ने इसके शाने पर हाथ मार कर पीछे किया। वो मैंने आवारी रेस्टोरेंट में एक मेज़ बुक करवाई है अभी रात 8 बजे की, इसलिए आप दोनों मेरी तरफ से इनवाइटेड हैं। वो सामने बैठ गए। इसलिए कहीं जाइएगा मत और ना कुछ खाने की ज़रूरत है। और अगर हम मना कर दे तो? इसहाक ने से तंग करना चाहा। तो आप मत जाइएगा, मैं और भाभी चले जाएंगे। क्यों भाभी? आफाक अपने भाई को खूब जानता था। अच्छा तुम बैठो, खड़े क्यों हो गए? अमरीना ने इशारा किया। तुम भी ना अपने नाम के एक हो। इसहाक ने मुस्कुरा कर कहा। तारीफ़ करने का शुक्रिया। इसकी मुस्कुराहट का साथ देते हुए हाथ पर हाथ मारा था। मैं ठीक तरह बात करता मगर कुछ काम है। ठीक 7:30 बजे वो तीनों गाड़ी में बैठे। गाड़ी का रुख रेस्टोरेंट की चिंता। गाड़ी को फाक ड्राइव कर रहा था। फ्रंट सीट पर इसहाक बैठा था, पीछे अमरीना बैठी। इन दोनों भाइयों की बातों से लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी। कभी बाहर के हसीन मनाजिर को सराहती गाड़ी सिग्नल पर रुकी तो एक लड़का फाक के पास गजरे लेकर आया। साहब ये ले लो। अच्छा लाओ सब दे दो। इसने पैसे अदा किए। क्या तो अभी से अपने बालों में लगाएगा? इसहाक ने हैरानगी से इसे देखा। शादीशुदा हो गया? मैं अक्ल नहीं आई अभी तक। ये मैंने भाभी के लिए लिए। इसने पीछे अमरीना को दिए। मैं क्या करूँगी इसका? इसने ना समझी मैं आफाक फिर इसहाक को देखा। एक काम करे बाहर फेंक दे। वो चिढ़कर बोला। भाई बालों में लगाइए और अपनी खूबसूरती में चार चांद लगाइए। अच्छा तो यूँ बोलो ना। इसने तमाम होती है कि कचरों को अपने बालों की जीनत बना ली। एक बात और, ये जो हरदम इस नाक पर ग्लासेस धरा रहता है थोड़ा ऊपर कर लीजिए वरना गिर जाएगा। अमरीना ने आफाक को व्यू मिनट से घूरा जो हरदम इसके ग्लासेस पर इसे छेड़ता रहता था। वो दोनों मुस्कुरा दिए। इतने में रेस्टोरेंट आ गया। ओके गुड नाइट। आफाक इन दोनों पर एक निगाह डालता अपने कमरे में चला गया। वाकई तुम आज बहुत अच्छी लग रही हो। ड्रेसिंग टेबल के पास खड़ी गुजरी उतार रही थी और पीछे आकर इसके हसीन से रातों में खोए हुए बोला था। अच्छा कितनी? वो आईने में पीछे खड़े इसके अक्स को देख कर बोली। बताऊँ कितनी? इसने अपने दोनों हाथों से इसके कित मजबूत हाथ के हंसा खींच दिया। अरे अरे सब्र करें, मुझे उलझन हो रही है। साड़ी से चेंज तो कर लूँ। वो खुद को इसकी मजबूत बाहों से आज़ाद कराने की कोशिश करने लगी। हो जाएगा चेंज भी, कुछ देर इसी तरह रो, दिल चाह रहा तुम्हें इस तरह देखने को। इसने इसके ग्लासेस उतार कर इसके हसीन मुखड़े पर फूल बिखेर दिए। आज शाम को आज शादी को 20 दिन पूरे हो गए थे। इन 20 दिनों में साहब ने अमीना पर खूब चाहत और मोहब्बत की बारिश निछावर की थी।
अच्छा, लेकिन कार्या को इज्जत नहीं दबा सके। अरे अरे अम्मी, ये क्या कर रही हैं आप? साजिदा बेगम अपने कमरे की सफाई कर रही थी कि अमरीना दाखिल हुई। लाइए मैं कर दूँ। वो इनके बेड की चादर दुरुस्त करने लगी। रहने दो, इन्होंने कड़कदार आवाज़ में कहा तो इसके हाथ से चादर छूट गई। मेरे हाथ टूटे नहीं कि अपना काम किसी गैर से कराऊँ। सख्त लहजे में कहा कि जुमला अमरीना को दुखी कर दिया। मगर मैं कोई गैर तो नहीं, आपकी बहू हूँ। इसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। मेरे बेटे की पसंद हो और बस, क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी बहू तस्लीम नहीं किया। ये बात तुम कान खोल कर सुन लो, उन्होंने हाथ के इशारे से कहा। अब खड़ी क्या करियो, जाओ यहाँ से। वो चादर ठीक करके बैठ गई थी। अपना समूह लेकर अफसरदा कदमों से चली। जा खसमान को इधर कहने जा, फिर जाके बाहर तो पूरा घर भी आप ही साफ कर दे। चवल जी बहुत ही इज्जत बचती नहीं भी, तो बीबी और इज्जत दे ही जा रही। भाभी, आफाक ने आहिस्ता से पुकारा। क्या बात है आफाक? वो खाना बना रही थी किचन में। किसकी आवाज़ आई? आपसे एक बात करनी थी। हाँ कहो, क्या बात है? सालन को हल्की आंच पर रख दिया। इस तरह नहीं, आराम से करने की है। अच्छा फिर ऐसा करना, अभी तो मैं खाना बना रही हूँ और अभी रोटियां भी बनानी है। इसहाक भी अभी नहीं आए, जब वो आ जाए तो कर लेना। वो तो तवा चूल्हे पर रखने लगी ताकि रोटियां बना सके। क्या भाई अभी तक नहीं आए? मगर क्यों? वो परेशान हुआ। वो तो मेरे निकलने से 15 मिनट पहले ऑफिस से निकल जाते हैं। वो अपनी बात भूलकर इसहाक के लिए फिक्रमंद हुआ। नहीं, सुबह इन्होंने कह दिया था कि वो देर से आएंगे। ऑफिस से कहीं 1 घंटे के लिए जाना था। अब तो रात के 8:30 बज रहे हैं। इसने घड़ी पर एक नज़र डाली और परेशान होगी। क्या हो रहा है यहाँ? साजिदा बेगम यहाँ किसी काम से आई थी। कुछ नहीं अम्मी, मैं यहाँ पानी पीने आया था। फ्रिज से बोतल निकालने लगा। और तुमने क्या अभी तक रोटियाँ नहीं बनाई? अमरीना को परेशान और फिक्रमंद खड़े देखा मगर नज़रअंदाज करके। बस अम्मी, अभी अभी बन जाती हैं। वो चौंक कर अपना बकिया काम करने लगी थी। अम्मी, इस हाथ भाई अभी तक नहीं है। ग्लास वापस रखते हुए आफाक ने इस्तफसार किया ताकि अमरीना की भी तसल्ली हो जाए। हाँ तो बस आता ही होगा, इसमें परेशानी की क्या बात है? वो जाने लगी थी। अम्मी, आफाक ने वहीं से पुकारा। अब क्या है? वो रुक कर मुड़ी थी। आपको कैसे पता चला? इसकी तसल्ली के लिए इसने फिर पूछा। फ़ोन किया था इसने 6 बजे के। मैं 9 या 9:30 तक घर आ जाऊँगा। आपने बताया क्यों नहीं? अंदाज जीरा करने का था। ज़रूरत क्या थी? जब मुझे पता चल गया कि वो देर से आएगा, काफ़ी नहीं क्या? इन्होंने उल्टा इसी से पूछ लिया। मगर भाभी तो परेशान। तुम्हें इतनी फिक्र क्यों है हर किसी की? ये बात इन्हें आग लगा गई। और तुम जल्दी बनाओ रोटियां, अगर वो आएगा तो तुम्हारी शक्ल देखकर पेट नहीं भर लेगा। वो जाते जाते अमरीना पर चोट कर गई। भाभी, वो कहीं खोई हुई थी कि आफाक ने आगे हाथ लहराया। ओ नो, ये रोटी जल गई। वो तवे पर से रोटी उतारने लगी। भाभी आप बुरा मत मनाइएगा। वो कुछ शर्मिंदा सा हुआ साजिदा बेगम के रवैये से। अरे इसमें बुरा मनाने की कौन सी बात है? वो माँ है, कुछ भी बोल सकती हैं। वो रोटी को हॉट पॉट में रखने लगी। शुक्र आप आ गए। वो कमरे में आई थी। हाँ फ़ोन किया तो था, मगर इतनी देर से मत आया करें, मैं परेशान होती हूँ। वो अपने गले में पड़ी गोल्ड की चेन को घुमाने लगी। परेशानी की क्या बात है? मैं कहीं परेशान तो हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूँ। मैंने इसकी नाक पर थरा ग्लासेस को छेड़ा था। अल्लाह, तू वो ददिया गल्ला कर ला गंदियाँ। अल्लाह ना करे। इसने फ़ौरन इनके मुंह पर हाथ रखा। कैसी बातें करते हैं? इसकी खूबसूरत आंखों में आंसुओं का ढेर जमा हो गया। अरे पगली, आंसू किस बात के? इसने इसका झुका सर ऊपर उठाया। बस आप ऐसी बातें नहीं किया करें। इसने अपना सर इस हाथ के कंधे पर रख दिया। अच्छा भाई, नहीं करते, बस ये कान पकड़ते हैं। वो थोड़ा पीछे वर हाथ कानों पर रख दिए। अच्छा चले, माफ़ किया। जाएँ फ्रेश हो जाए, मैं खाना लगाती हूँ। वो चली गई। रात का खाना खाकर साजिदा बेगम अपने कमरे में सोने चली गई। किचन में अमरीना बर्तन धोने लगी। जब धोकर अंदर कमरे में तो आफाक और इसहाक किसी बात पर मुस्कुरा रहे थे। ये किस बात पर मुस्कुरा रहे थे आप दोनों? वो इसहाक के बराबर में बैठ गई। कुछ नहीं, बस ये मोहतरम चाहते कि इनकी शादी अब हो जानी चाहिए। इसहाक शोखी से मुस्कुराया। अच्छा, ये तो बड़ा नेक इरादा है देवर जी का। इसने आफाक को देखा। जी भाभी, मैं आपको अकेला काम करते देखता हूँ तो बड़ा दुख होता है, इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ कोई आपका हाथ बटाने वाला भी तो होना चाहिए ना। इसने मासूमियत से कहा। अच्छा अब ये बटरिंग छोड़े और असल बात की तरफ आइए। वो थोड़ा संभल के बैठी थी। भाभी, इसका नाम लैला है। हम पहले एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। वो मुझसे 1 साल जूनियर थी। मैं इसे पसंद करता हूँ और सबसे अहम बात कि वो आपकी कज़न है। इसने सब कुछ खुलकर बताया था। मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। इसने सर को थोड़ा झुका लिया। देखो तो सही, शर्मा कैसे रहा। इसहाक ने अमरीना के कंधे पर हाथ रखा तो वो भी मुस्कुरा दी। आप लोग मजाक उड़ा रहे हैं? जाए, मैं जा रहा हूँ। आफाक ने दोनों को मुस्कुराते देखा तो तब के खड़ा हो गया। अरे आफाक बैठो। वो भी खड़ी हुई। ये तो ऐसी है, तुम अपनी बात करो, मैं सुन रही हूँ। इसने इस हाथ को घूरा चुप रहने का इशारा किया। फिर आप हंसेंगी तो नहीं ना? वो बच्चों जैसी मासूमियत से बोला। नहीं भाभी, मैं चाहता हूँ कि हाँ यार, तुम इससे शादी करना चाहते हो और वो तुमसे। इसके बाद बोलो। इसहाक ने मुस्कुरा कर फिर बात काटी। आप चुप नहीं होंगे? अमरीना ने इसहाक को घूरा। अच्छा अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बस ये लो। इसने अपनी मुंह पर उंगली रख ली थी। हाँ तो आफाक, पसंद अपनी जगह। कि अम्मी और बच्चों अपिया जान जाएंगी क्या? वो अब सीरियस होगी क्योंकि मसला अब इसकी कज़न का भी था। हाँ तो इसलिए तो मैं आपके पास आया हूँ। इसने उम्मीद से कहा। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? इसकी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आप आगे से क्या काम करवाना चाहते हैं। आप बस मेरी और टैला की शादी की बात अम्मी से कर लीजिए। इसने रुक रुक के कहा। क्या गज़ब करें, अम्मी और मेरी बात मान जाएंगी क्या? वो कुछ परेशान हुई। तुम बच्चों से क्यों नहीं कहते? वो तो तुम्हें चाहती भी बहुत है, मम्मी को मना लेंगी। इसने अपनी तजवीज़ पेश की। मगर मैं चाहता हूँ कि पहले आप अम्मी से बात करें क्योंकि लैला आपकी कज़न होती है। ठीक है, कर लूँगी बात, अगर वो ना मानी तो। अब आप डराएं तो नहीं? वो वाकई अंदर से डर गया था। आफाक सोच लो, अमरीना पर कोई बात नहीं आनी चाहिए बाद में। अब इसहाक का लहजा भी भरपूर संजीदा था। नहीं भाभी, पर कोई बात नहीं आएगी, मैं हूँ ना इनके पीछे। अब वो खड़ा हुआ।
अच्छा तो भाभी कल शाम में बात होगी, रात के 11 बज रहे हैं। हाथ में बंधी घड़ी देखी। नींद भी आ रही है, इसने जमाई ली और शायद सुकून की सांस भी ली थी। अम्मी से बात तो करनी पड़ेगी। आफाक के जाने के बाद गहरी सोचों से निकल कर इसहाक को देखने लगी। अमरीना, अम्मी कुछ उल्टा सीधा तुम्हें ही ना कह दे। इसहाक ने एक बार फिर अमरीना को मना करना चाहा। तो क्या हुआ? वो मुस्कुराई। आप तो साथ है ना मेरे। इसने इनके हाथ पर हाथ रखा। वो इसका डर भी समझ रही थी। अरे हम तो हमेशा तुम्हारे साथ ही हैं। इसने इसके रुखसार को नरमी से छुआ। बस तो फिर डरना कैसा? अब इसकी मुस्कुराहट में चाह भर का इत्मीनान था। आ जाकर फिर बेस्तो हो गया। अम्मी। वो दोनों साजिदा बेगम के कमरे के दरवाजे पर खड़े थे। क्या बात है? वो कोई काम कर रही थी। सर उठाया तो सामने इसहाक और अमरीना को इस्तादा पाया। अम्मी आपसे एक बात करनी थी। वो सामने सोफे पर बैठ गई। हाँ करो। इन्होंने पहले अमरीना को ना खुद भरी नज़र से देखा, फिर इसहाक को ममता भरी नज़रों से देखा। अम्मी वो आफाक शादी करना चाहता है, वो मेरी कज़न लैला को। तुम्हें इसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, इसकी बहनें मौजूद हैं और माँ जिंदा है। इन्होंने ना सिर्फ इसकी बात काटी बल्कि नफरत भरी निगाह से इसको कंचुरी से ज़िबा भी कर डाला। अल्लाह आपको हमारे सरों पर सलामत रखे अम्मी, इसने मोहब्बत से कहा। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आफाक को लैला पसंद है और इससे शादी। इसका दिमाग ख़राब हो गया क्या? साजिदा बेगम ने इसकी बात पूरी होने से पहले इसे बुरी तरह टोक दिया। इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई ये बात करने की? वो खड़ी होगी। तो अम्मी इसमें हर्जी क्या? अगर वो अपनी पसंद से शादी करना चाहता तो करने दे। इसहाक को इनका तज़हीक का मिस लहजा एक आंख नहीं पाया। तुमने अगर अपनी मनमानी से शादी कर ली तो क्या मैं इसे भी करने दूँ? मैंने तुम्हारी बात इसलिए मानी कि मैं तुमको सबसे ज़्यादा चाहती हूँ, वरना मुझे क्या मालूम कि जो ये कह रही है वो सच भी है या नहीं। इन्होंने मुंह फेरा। नहीं अम्मी, अमरीना जो कह रही है वो सच है। इन्होंने इसकी तरफदारी की। अच्छा अच्छा बस, मैं खुद बात कर लूँगी इससे। इन्होंने इसहाक को देखा। और कुछ? इनका अंदाज़ ऐसा था जैसे कह रही हो अब वो कोई बात नहीं करना चाहती। नहीं कुछ नहीं। दोनों ने खामोश नजर साजिदा बेगम पर डाली और खड़े हो गए। हाँ जान रोक जाओ बंदी। और सुनो लड़की, इन्होंने पुकारा तो वो मुड़ी, जबकि इसहाक इस तरह मुंह मोड़ के खड़ा था। तुम्हें इस मामले में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, और ना ये तुम्हारा मामला, ना ही तुम्हारा मसला है। इन्होंने हकारत भरी नज़रों से देखा। अब जाओ। ये सोचे बगैर कि इसकी आंखों में आंसू, फिर भी इन्होंने रुख मोड़ दिया इसकी तरफ से। कहा था कि सोच लो पहले तुम, मगर तुम नहीं मानी। वो बेड पर गुस्से से बैठा था। कोई बात नहीं। अमीना इसके गुस्से को कम करने को बशाश लहजे बोली। वो बिस्ती प्रूफ हो। इधर देखो। इसने इसकी थोड़ी ऊपर की। जानते थे इसकी बर्दाश्त की हद। ये आंसू कैसे? इसने इसकी आंखों से ग्लासेस उतार के पलकों पर सजे मोती अपने मजबूत पोरों पर चुने थे। बस वैसे ही आ गए। इसने हाथ हटाना चाहने गाह चुका गई थी। अच्छा भूल जाओ इस लम्हे को और मेरी तरफ देखो। जी कहिए। चलो तैयार हो जाओ, हम बाहर कहीं घूमने चलते। काफ़ी दिनों के साथ कहीं बाहर गए हुए। इसका मूड दुरुस्त करने के लिए कहा, जिसे वो मान गई। तैयार तो? इसने हल्के पिंक कलर का सूट पहन रखा था जिस पर ब्लैक धागे से कढ़ाई हुई थी। हाँ बस ज़रा मुँह धो लो, किसी बात को दिल पर मत लिया करो, समझो कुछ हुआ ही नहीं। जी बेहतर, अब जाओ। वो खड़ी होने लगी। हाँ जाओ। नहीं भी इसे भी दुख था इस बात का, मगर मजबूर था, कुछ कह नहीं सकते थे। इसे खुश रखने की मुमकिन कोशिश करे थे और किसी हद तक कामयाब भी हो गए थे। बड़ी सोहनी कोशिश करता, माँ को इज्जत करा नहीं सके। ट्रन ट्रन ट्रन। फ़ोन की बेल बजी। अमरीना ने रिसीवर उठाया। लाउंज में इस वक्त वो इसहाक और साजिदा बेगम बैठे थे। हाँ मैं बात कर रही हूँ समिया। इसकी आवाज़ सुनकर समिया ने कड़के कहा। अस्सलाम वालेकुम। इसने खुशदिली से कहा। कैसी हैं आप? मैंने तुम्हें हाल अहवाल पूछने के लिए फ़ोन नहीं किया, बल्कि इसलिए किया कि तुम्हारी अक्ल में मेरी बात आराम से बैठ जाए। इन्होंने तेज लहजे में कहा। जी मैं समझी नहीं। इसकी आवाज़ से उनकी जिस सामने बैठे इसहाक ने महसूस किया। इतनी नासमझ नहीं हो कि कुछ ना समझो। इन्होंने ना खुद से कहा। वो कुछ देर रुकी। मैंने तुम्हें इसलिए फ़ोन किया कि जो तुम चाहते हो वो कभी पूरा नहीं हो सकता। क्या पूरा नहीं होगा? इसकी कुछ समझ नहीं आई। इसहाक का अब सारा ध्यान इसी की तरफ था। यही कि आफाक की शादी तुम अपनी कज़न से करो। इन्होंने चुपते हुए लहजे में कहा। तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं इस मामले में बोलने की। ये हमारा मसला है, तुम्हारा नहीं। तुम अपने काम से काम रखो। सुना तुमने? इन्होंने ज़ोर से कहा था। वो तो बच्चा है, इसे तुम्हारी चालाकियों की क्या खबर? इनके मुंह से में जो आया इन्होंने वो कहा। खूब फ़ोन पर बेइज्जत किया इसे। जब दिल भर गया तो रिसीवर क्रेडिट पर पटका, जिससे इसकी समाज झंझना उठी। किसका फ़ोन है? इसहाक इसके करीब है, जो कि सोफे पर बैठे इसे खामोशी से कुछ सुनते देख रहे थे। और साजिदा बेगम समझ गई, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले इस बात की खबर समिया को दी थी। जी वो हड़बड़ा सी। मैंने पूछा किसका फ़ोन था? इसने झुक कर कहा। वो अपिया का फ़ोन था, खैरियत मालूम करने के लिए फ़ोन किया था। नज़र पर दस्तूर झुकी हुई थी। अस्सलाम वालेकुम। अबाक अंदर दाखिल हुआ। वालेकुम अस्सलाम। ये तुम कहाँ फिर रहे हो? साजिदा बेगम ने टोका, जो टीवी पर कोई प्रोग्राम देख रही थी। कहीं नहीं अम्मी, यही तो हूँ आपके सामने। वो सोफे पर इनके बराबरी बैठ गया। और ये आप दोनों को किसने सजा दी है जिस तरह खड़े? इसने रिमोट हाथ में लिया और साका मीना की तरफ मतवजा हुआ। हाँ याद है भाई, फ़ारूकी साहब ने आपको डिनर पर इनवाइट किया। इसने चैनल बदला। अच्छा। वो मीना के बराबर में बैठ गया। मगर मुझे तो कुछ नहीं कहा। इन्होंने मुझे इनविटेशन कार्ड दिया भाई, आपकी टेबल पर ही तो रखा था मैंने, आपने देखा नहीं? वो संजीदा हुआ। नहीं दरअसल मैं आज फाइल देखने में मगन था, इस वजह से मेरी नज़र नहीं पड़ी। वो मुस्कुराया। वैसे किस चीज़ की दावत है ये? अरे आपको नहीं मालूम भैया, इनका प्रोजेक्ट मुकम्मल हो गया, इसी खुशी में। मुस्कुराया। भाभी वापस आ जाइए, बन गया पाकिस्तान जिसको बने 60 साल हो चुके हैं। वो कब से बैठी एक ही पोजीशन में थी, जिसकी सोचों के तमाम था कि समय की बातों में उलझे थे। हाँ हाँ। वो जिससे गहरी सोच से जागी। भाभी चाय मिलेगी? इसने दरख्वास्त की। हाँ क्यों नहीं, अभी लाती हूँ।
वो वहाँ से चलेगी। कर ली तुम लोगों ने अपनी बातें? अब की साजिदा बेगम बोली। जी अम्मी, कोई बात करनी थी आपको? आफाक मुड़ा। हाँ, मैंने समी और लामे की फैमिली को दावत पर बुलाया। इन्होंने अपना दुपट्टा सर पर टकाया। वो ज़्यादातर हल्के कलर के फूलों के छोटे से डिज़ाइन वाले कपड़े ज़ेब तन करना पसंद करती थी। इस पर कार्टन का सफ़ेद चिकन का दुपट्टा लेती थी। जा मर जाके, सारे अड्डे मारते, तू नहीं मारती भी बीबी। आपने बताया नहीं अम्मी? इसहाक ने हैरानी से पूछा, क्योंकि साजिदा बेगम जो भी काम करती थी इसको सबसे पहले इसहाक को बताती थी या फिर इसी से मशवरा लेती थी। अब तो बता रही हूँ, इसने कुछ तेज़ लहजे में कहा। और वैसे भी अब तुम्हारे पास फुर्सत कहाँ के, खड़ी दो खड़ी माँ के पास बैठो। इन्होंने जुमला अंदर चाय लाती अमरीना को देख कर कहा। वो क्या कह सकते थे, इसलिए खामोश रहे। तेरे वगैरह बगारत ही होंदा जी मामा भैनों को बुढ़िया ने बिस्त करांदा। एडी तेरे विच कैपेसिटी नहीं सी बीबी ने इज्जत दिवाने वाली, तो फिर ना करदा अपनी पसंद का ब्याह। ये ले चाय, इसने ट्रे में इस पर रखी। हाँ तो मैं कह रही थी कि वो लोग सब कल आ रहे हैं, तुम लोग घर पर रहना। ठीक है अम्मी, आफाक ने कप उठाया। और वैसे भी हमें तो इफ्तार को जाना, और आज तो जुमेरात है। इसने चाय का एक सिप लिया। किस दिन जाना है या नहीं मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मगर कल तुम दोनों घर पर ही मौजूद हो गए। इन्होंने जैसे अटल फैसला किया। जी बेहतर अम्मी, इसहाक ने भी कप उठा लिया। अम्मी कल क्या पकेगा? अब रीना ने कल के खाने के बारे में पूछा। हाँ तुम ऐसा करना कि लामिया तो बिरयानी शौक से खाती है, इकबाल को चार गोश्त बहुत पसंद है, जावेद को कौरमा और शुमाइला को नरगसी कोफ्ते, नवीद को कबाब और रायता, सारा के लिए खीर बना लेना। ओके। एडी शेफ है ना, खलोती हुई ते सारा लिस्ट बना कर दे जा। एडी तू बुफे ते आई है, लानती औरत। अम्मी इतनी सारी डिशेस? आफाक उंगलियों पर डिशेस गिनने लगा। हाँ तो तुम्हारी बहनें रोज़ रोज़ नहीं आती। वो खड़ी हुई। और ना ये सब कुछ पकाकर इसके हाथों में छाले पड़ जाएंगे, सुबह से बनाएगी तो शाम तक तैयार हो जाएगा। इन्होंने मरीना को घूरा। मैं ज़रा सामने वाले घर में जा रही हूँ, इनकी अम्मी की तबीयत ख़राब है, वही पूछने जा रही हूँ। वो चली गई थी। जा रहा था जल्दी एक्सीडेंट करा अपना, लानती जी। जी जनाब, आप दोनों भी अपनी पसंद बताइए। अम्मी के जाने के बाद मरीना ने दोनों की तरफ देखा। कुछ देर पहले फ़ोन पर समिया से होने वाली गुफ्तगू का शायबा तक नहीं था। शर्मिंदा कर रही हैं भाभी आप? आफाक ने कप रखा। अरे इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है, मैं तो ऐसे मजाक कर रही थी। इसने बात को मजाक का रूप दिया। अच्छा ऐसा करते हैं कि कल मैं आपके साथ आपका हार्ट बटा दूंगा। इसने चुटकी बजाई। जी शुक्रिया, मुझे मर्द किचन में काम करते हुए अच्छे नहीं लगते। वो ट्रे में सारे कप रख कर ले जाने लगी। इस आगे सारे लम्हे खामोश बैठा रहा। इसके जाने के बाद दोनों भाई अपने ऑफिस की बातें करने लगे। उफ अल्लाह, इतनी बदबू। वो किचन में आई तो दुपट्टा नाक पर रखा। भाभी ये घर के सारे नौकर कहाँ? वो मिसिस राहील के पास इनके कमरे में आई। क्या घर की आज सफाई नहीं हुई? इनका कमरा भी नहायत फैला हुआ था। अरे जब से ये आई है सारे नौकरों को घर से निकाल दिया। उठकर आराम से बैठी। अपने कमरे की सफाई में घंटे लगा देती कि कुछ पूछो नहीं। इसी में इतना थक जाती कि बाज़ औक़ात होटल से खाना मंगवाती है। इन्होंने साफ बुराई की अपनी बहू की। तो जब काम नहीं करती तो नौकरों को क्यों निकाला इसने? साजिदा बेगम ने साथ ही चेयर साफ करके पूछा, फिर इसी पर बैठ गई। अरे कहती कि फजूल के पैसे फेंकने वाली बात है, यही पैसे काम आ जाएंगे। इस पर इसका बेटा इतना शरारती कि पूछो नहीं। भाभी किचन से भी इतनी बदबू आ रही है। साजिदा बेगम ने नाक से कोड़ी थी। हाँ तो महीने में एक दफ़ा साफ़ होगा तो यही हाल होगा। तो ये आरिफ कुछ कहते नहीं क्या? वो बाकायदा इनका कमरा समेटने लगी। आरिफ? इन्होंने बुरा मुंह बनाया। इस पर तो न जाने कैसा अमल फूंक दिया कि बिल्कुल बीवी का गुलाम बन के रह गए। इन्होंने गुस्से से कहा। हैरत है भाभी, आप तो इतनी सफाई पसंद और ये हाल हो गया घर का। वो अब इनके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। हाँ क्या करूँ, ये बीमारी पीछा नहीं छोड़ती कि कुछ कर सकूँ। इन्होंने बेजारगी से कहा। पानी तक पीने के लिए खुद उठना पड़ता है। बहू इतनी बदतमीज़ ज़ुबान दराज है, अपने शौहर तक का ख्याल नहीं। 12 बजे तो इन मोहतरमा की सुबह होती है। आरिफ सुबह 7 बजे उठकर अपने लिए नाश्ता बनाता है और मिलने के लिए इसको स्कूल के लिए तैयार करता है, फिर खुद तैयार होता है जाता है इसको स्कूल छोड़ने, फिर ऑफिस जाता है। शाम को जब आता है तो वही चिक चिक बाजी शुरू हो जाती है। अब तो आदत होगी इन बातों की। इन्होंने अपने दिल का बोझ हल्का किया सब कहकर। अच्छा छोड़ो इन बातों को, ये तो बताओ कि तुम्हारी बहू कैसी? सुना ने काफ़ी खुशी खिला कर, मेरी तो तबीयत ख़राब है इसलिए मैं आ ना सकी। वो तकलीफ से कराने लगी। आप ऐसा करें सो जाए, मैं चलती हूँ। वो बात काट कर खड़ी हो गई। दंदल भाइयों ने ना बहू की तारीफ कर दे। अरे बैठो भाई, इतनी देर नहीं हुई तुमको आए हुए? नहीं भाभी फिर सही। वो चलेगी, कुछ कहा इसलिए नहीं कि अब तक कोई खराबी नहीं देखी थी अमरीना में। लॉन ती खतून जी। अच्छा अम्मी हम जा रहे हैं, अल्लाह हाफिज़। वो दोनों साजिदा बेगम से कहने लगे जो लाउंज में बैठी कोई मैग देख रही थी। जाओ बच्चों, अल्लाह तुम्हारा निगहबान। इन्होंने दुआ दी। और हाँ शाम में जल्दी आ जाना, याद है ना कि तो आज तुम्हारी बहनों की दावत है। इन्होंने मैग रखा। जी बेहतर अम्मी। वो चले गए। अमरीना किचन में खाना बनाने में मसरूफ़ थी। शाम 5 बजे तक वो सब लोग आ गए। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। इन सब ने सलाम किया और बैठ गए। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो तुम सब? इन्होंने बच्चों को अपने पास बुलाया। अस्सलाम वालेकुम। वो किचन से निकली। गुलाबी रंग का सादा सा सूट पहना तो दोनों नंदों ने मुंह फेर लिया, जबकि जावेद और इकबाल ने जवाब दिया। कैसे हैं आप लोग? हाँ ठीक है, आप सुनाओ कैसी हो आप? इकबाल मुस्कुराए। जी ठीक। वो दोबारा किचन में चली गई। हेलो हेलो। इसहाक लोग भी 6:15 तक घर आ गए। इसहाक सलाम करके इकबाल के बराबर में बैठ गए। ये लीजिए जनाब। वो मुस्कुराती हुई अंदर दाखिल हुई। मेज़ पर इसने चाय बहुत से लवाजमात सजा दिए। अरे इसकी क्या ज़रूरत थी? जावेद ने देखा कि मेज़ काफ़ी लवाजमात से सजी थी। ज़रूरत क्यों नहीं थी भाई, आप लोग इतने दिनों बाद आए इसलिए हर चीज़ खानी पड़ेगी। इसने खुशदिली से कहा। तुम भी तो बैठो भाई। जावेद ने एक बिस्किट उठाया। जी आप लोग खाएं, मैं भी किचन से आती हूँ। और भाई इसहाक कैसा चल रहा है बिजनेस? जावेद ने केक उठाया मुँह में रखा।
जी भाईजान, अच्छा जा रहा, आप लोग बैठे, मैं चेंज कर लूँ। वो कमरे में चला गया। भाभी आ जाइए, चाय ठंडी हो रही है। आफाक ने वहीं से हाँक लगाई। क्या अभी तक पका नहीं? हाजिदा बेगम किचन में इस वक्त बिरयानी दम पर रख रही थी। जी बिल्कुल, सब तैयार है। वो वहाँ से हटी। अच्छा, फिर वो बर्तन वहाँ से उठाओ। एक नया हुक्म सादर किया गया। जी बेहतर। वो झिझक रही थी वहाँ जाने से। सुबह से जो किचन में गई थी खाना पकाने, तो अब फारिग हुई थी, जिसकी वजह से इसकी हालत नहायत ही अबतर हो गई थी। बर्तन धोने के बाद वो कमरे में गई तैयार होने। लाउंज में आई तो सब बैठे बातें करते। इसने काले रंग का सिल्क का सूट जिस पर ग्रे कलर के धागे से कढ़ाई हुई थी, इस पर इसने ब्लैक कलर का ज्वेलरी और हल्का मेकअप किया था, जिसकी वजह से वो नहायत ही दिलफरेब लगी थी। इसे देखकर इसहाक मुस्कुराया। हुमानी जान, अच्छी लग रही है। छोटी सारा ने तारीफ की, जबकि दोनों नंदों ने देखना तक गवारा नहीं किया। ऐसा करो, खाना लगा दो, 8:30 तो हो ही गए। साजिदा बेगम ने इसे दोबारा खड़ा कर दिया। जी बेहतर अम्मी। वो चली गई। नानो, आप घर कब आएंगी? शुमाइला ने साजिदा बेगम का हाथ पकड़ा। हाँ बेटा, जल्दी आऊँगी। इन्होंने इसके सर पर हाथ रखा। अम्मी खाना लगा दिया, चले आप लोग आ जाइए। अमरीना वहीं खड़ी रही। चलो बच्चों आओ। साजिदा बेगम खड़ी होगी, इनके पीछे सब चलती। अच्छी लग रही हो। इसहाक इसके करीब आया तो मुस्कुरा दी। इसहाक, अमरीना कहाँ रह गया आप लोग? जावेद ने कुर्सी पर बैठते हुए ने पुकारा। चले। वो साथ अंदर दाखिल हुए। सब ने खूब सैरों के खाना खाया और तारीफ की। भाभी, इतने मज़े की आपने डिशेस बनाई है, मैं सिर्फ एक की तारीफ नहीं कर सकता। आफाक ने लम्हे में कबाब अपने मुंह में रखा और दिल से तारीफ की। बस अब मेरी मेहनत वसूल होगी। वो मुस्कुराने लगी। जब सबने खा लिया तो बर्तन उठाकर किचन में ले जाने लगी। शुमाइला बेटा, जल्दी जल्दी ये सारे बर्तन उठाकर अंदर मामी को तो दे करो। आफाक ने शुमाइला से ये काम कर। जी अच्छा मामू। शुमाइला खड़ी होगी, साथ साथ सारा और नवीद ने साथ दिया, क्योंकि इन्हें अपनी ये नाजुक सी मामी बहुत पसंद आई थी और इस पर इनका इखलाक। तुम लोग जाओ, नाना बुला रही है तुम लोगों को। लामी अंदर किचन में आई। अरे बच्चों आप। बर्तन धोने के लिए सेट करने लगी। हाँ, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। वो पानी निकालने लगी फ्रिज से। जी कहिए। इसने अपना काम छोड़ा। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि तुम्हें हमारे मामले से दूर ही रहना है, समझी? आफाक की शादी कहाँ किससे कब होनी है हम बेहतर तरीके से जानते हैं। इस घर में तुमको अपनी मर्जी चलाने की कोई ज़रूरत नहीं, और ना ही आफाक को बहकाने की, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अल्लाह, पहले एक डैन आई सी हूँ, दूसरी डैन आ गई। मैं नफरत भरे अंदाज में कहकर चलेगी, और वह सन्नाटे में खड़ी रहेगी। चेहरे की जाजबियत में जर्दी खुली हुई थी। बाहर आई तो उसकी रंगत इसहाक से मख्फी न रह सकी। अच्छा अमरीना, अब हमें इजाज़त। इकबाल खड़े हो गए। वो ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट से जाती इसहाक के बराबर जा खड़ी हुई। एक वही तो साहिबान था जिसकी छाँव में महफूज थी, जिसकी नरम गरम ठंडी मोहब्बत की फवारी से हौसला देती थी। सब मेहमानों के जाने के बाद इसने किचन साफ के लाउंज की सफाई की। साजिदा बेगम अपने कमरे में चली गई थी। एंड कोई टैक टूक भी नहीं होता साजिदा बेगम ने। आफाक भी अपने कमरे में सोने चला गया। इसहाक ने चेंज किया, बेड पर नीम दराज किसी गहरे नुक्ते पर नजर जमाए हुए किसी गहरी सोच में गोता जन था। अमीना ने एक निगाह डाली और वॉशरूम में जा घुसी। पिंक नाइटी में इसहाक के बराबर में आकर लेट गई। इसहाक आहट पर चौंक गया। थक गई हो क्या? इसने इसके खुले लंबे बालों में उंगलियां चलाई। जी। अब नीना ने आंखों की नमी छुपाने के लिए इस पर अपना बाजू रख दिया। सोने की नहीं हो रही? अब तो मौका मिला तुमसे ढेर बातें करने का। इसने इसकी नरमी से कलाई थामी। मुझे नींद आ रही है, इसहाक बेचारगी से कहती हुए अपनी कलाई छुड़ाने लगी। कोई नींद नहीं आ रही, उठ के बैठो। और फिर उसने ज़बरदस्ती इसके नाजुक शाने थाम कर अपने करीब बिठाया। इसहाक तंग नहीं किया करें। वो अभी तक लामे की तलक बातों की ज़ेरे से थी, लबो लहजे से नहीं, इसके अंदाज से भी अफसोदगी छलक रही थी। मुझे मालूम है बच्चों क्यों आई थी किचन में। इसने इसकी आहिस्तगी से कलाई थामी। मैंने तुमसे कहा है ना कि फजूल बातों को नज़रअंदाज कर दो, मत सोचो। तो क्यों नहीं मानती मेरी बात? हाँ, वो इंसान नहीं है, वो पत्थर है, सिर्फ बीसतों होने से आई है इस घर दे विच। इसने नरमी से इसकी आंखों में झांका। अमरीना को इस आंखों में जहाँ भर का प्यार सिमटा नजर आया तो अपनी पलकों से गिरते मोतियों को रोक ना पाए। आप बहुत अच्छे हैं इसहाक, शक्कर से कहती हुई इसके चौड़े मजबूत सीने से लगी। इसहाक ने भी किसी कीमती मता की तरह से खुद में समा। ये तो तय था कि वैसे दुखी नहीं देख सकता था। सुनिए। इसहाक अपने ब्रीफ केस में सामान दुरुस्त कर रहा था जब वो पीछे आकर खड़ी होगी। हाँ बोलो। वो फाइल ठीक करने लगा। वो मुझे कराची अम्मी अब्बू के पास जाना है। वो उंगलियों को सख्ती से एक दूसरे में पवस्त किए हुए थी। क्या कहा? वो धचका खा के मुड़ा था। मुझे एक हफ्ते के लिए कराची जाना है। बिला तमहीद के अपना मुद्दा बयान किया। क्यों, यहाँ दिल नहीं लग रहा? अंदाज भरपूर शोखी लिए हुए था। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। इसकी शोखियों को नज़रअंदाज करके बोली। नहीं, एक हफ्ते के लिए तो बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें अपने से एक दिन के लिए भी दूर ना करूँ, और कज़ा एक हफ्ता। ये क्या बात हुई? इसके लहजे में हरदर्मी नुमाया थी। देखो अमरीना, तुम्हें मालूम है मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, फिर शादी के बाद मैं अपने माँ बाप को छोड़ तो नहीं सकती। आज इसका अंदाज मुकम्मल ज़िद्दी सा था। तो किसने कहा छोड़ने को? अब तो एयरलाइन वालों ने आसानी की है। आप 2-3 घंटों में यहाँ से वहाँ जाएँ और वापस यहाँ आ जाएँ। मैं तुमको मिलवा के ले आऊँगा। इसने इसके लहजे में आई जिद को मुकम्मल नज़रअंदाज कर दिया। मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे जाना है बस। वो नहाई थिएटर लहजे में बोली। आज इस हाथ का प्यार भी रुकावट नहीं बना। अमरीना प्लीज़ ज़िद नहीं करो। इसने इल्तिजाई लहजे में कहा। नहीं, मुझे जाना है। अगर आप नहीं छोड़ सकते तो आफाक को कह दीजिए छोड़ेगा मुझे। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया क्या? वो झंझला गया इसकी ज़िद से। हाँ, मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मुझे अब हर हालत में जाना है। आई समझ आपको? मैं आपकी बिल्कुल नहीं सुनूंगी। मैं नहीं जानती मुझे कराची पहुँचाने या भेजने का इंतज़ाम करे, चाहे कुछ भी हो, मुझे जाना है। आज पहली बार इस हाथ से चीख कर बात करी थी, और नहायती गुस्से भी हो रही थी। मुसलसल इस हाथ के मना करने के बावजूद अपनी बात करी थी। बिल्कुल भी इस हाथ की नहीं सुन रही थी। कुछ भी हो जाए मैं जाऊँगी, और मैं अकेली भी जा सकती हूँ। इसने आखिर में इस हाथ को जिच कर दिया। चटाख। नहीं तो नहीं। पहली दफ़ा इसने हाथ उठाया था, शायद ये बात बर्दाश्त न हुई इससे। वो मुँह पर हाथ रखकर सुनाटे में आगे कहा। तो बस सिर्फ ये।
ایک یہی تو کسر آپ کی امی اور بہنوں کی طرف سے رہ گئی تھی جو آج آپ نے پوری کر دی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوں کے جھرنے بہنے لگے، وہ رخ اپنا پھیر گئی۔ لاکھ دی لعنت تیری زندگی، تیری لعنت بغیرت انسان۔ اس نے اسے شانوں سے پکڑ خود سے قریب کیا۔ بغیرت انسان، اس وقت میں بہت جلدی میں، آج میری بہت اہم میٹنگ ہے اور فیکس آنے والا ہے، میں تمہیں آ کے منا لوں گا۔ جا کے خسمان کھا جا کے۔ وہ بریف کیس اٹھا کر چلے گئے اور وہ دیکھتی رہ گئی۔ بھابھی کیا پکا آج؟ آفاق ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ وہ روز لنچ ٹائم پر گھر آتا تھا، لنچ کرنے کے بعد 1 گھنٹے کی نیند پوری کرتا، پھر 3 بجے آفس چلا جاتا، جبکہ اسحاق آفس میں لنچ کرتا۔ آج ارہر کی دال اور بھنا ہوا قیمہ، وہ پلیٹیں میز پر رکھنے لگی۔ اوہ زبردست! اس نے قیمے کی ڈش اٹھائی۔ چلے امی، امرینا پانی کا جگ لے کر آئی۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے برتن اٹھائے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شام کو اسحاق تھوڑی دیر سے گھر آیا۔ اسے صبح کی بات یاد تھی، اس لیے وہ ناراض تھی۔ وہ کمرے میں بریف کے صوفے پر پھینکا، موزے الگ، جوتے الگ پھینکنے کے انداز میں رکھا اور آ کر بیڈ پر گرنے کے انداز میں لیٹا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب دیکھتی رہی، مگر دل میں ایک نامعلوم سی ہلچل ہوئی اور ایسا لگا کچھ ٹھیک نہیں۔ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ اٹھی۔ بریف کیس وارڈروب میں رکھا، جوتے اور موزے ریک میں رکھے، اور پھر وہ بیڈ پر آنکھوں پر بازو رکھے اسحاق کے پاس آ بیٹھی۔ کیا بات ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے نا آپ کی؟ صبح کی ہر بات اس کے دل و دماغ سے محو ہو چکی تھی۔ لاکھ لعنت پر تیری زندگی کے لیے، تو اپنی بےزتی آپ کرانی۔ ہاں بس ذرا سر میں درد ہے، ہو رہا شدید۔ اس نے اپنی دکھتی رگ کو انگلیوں سے دبایا۔ کیوں؟ وہ گھبرا اٹھی تھی اور بے ساختہ کے سر پر ہاتھ رکھا۔ آج کے زیادہ کام کر لیا؟ ہاں صرف اتنا ہی کہا۔ لائیے میں سر میں تیل ڈال دیتی ہوں۔ وہ دراز سے تیل کی بوتل نکالے۔ تکلیف نہ ہو تو؟ وہ دھیمے سے مسکرا بغور اس کا چہرہ تکنے لگا کہ وہاں صبح کی تلخی ہو جانے والی بات کے کوئی اثار تو موجود نہیں تھے، مگر سمجھ نہیں پایا۔ وہ بیڈ پر ہی بیٹھا اور امرینا اس کے پیچھے گھٹنوں کو ٹیک لگا بیٹھی اور سر میں تیل لگانا شروع کر دیا۔ جڑیاں ادھر نہیں کر دیا، پھر کبھی زندگی اپنی عزت نہیں کرا سکتی ہیں۔ کچھ فرق پڑا؟ بالوں میں انگلیاں سے لانے لگی، جس سے اسے کافی سکون ملا۔ ہاں بس اب رہنے تو، میں تھوڑی دیر سوؤں گا۔ اس نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا، جیسے وہ ہاتھ ہٹا کر بیٹھی، اس نے اپنا سر اس کے زانوں پر رکھ دیا۔ ارے ارے، یہاں کہاں لیٹ رہے ہیں؟ وہ ہڑبڑا کے پیچھے ہونے لگی۔ کیوں، کیا ہوا؟ کپڑے خراب ہو جائیں گے کیا؟ اس نے دھیمے سے اس کی ناک چھوئی تھی۔ ہٹیں یہاں سے، ورنہ میں اپنے تیل کے دونوں ہاتھ آپ کے منہ پر مل دوں گی۔ وہ ہاتھوں کو منہ کے قریب لائی تھی۔ مجھے نیند آ رہی ہے بس۔ وہ بھی اپنی ٹٹائی نہیں چھوڑ رہا تھا۔ اس بحث کے درمیان دروازے پر دستک ہونے لگی۔ اسحاق بیٹا، ساجدہ بیگم نے دروازے کے باہر سے آواز دینا مناسب سمجھا۔ امی آئیے نا، آواز سنتے ہوئے تیزی سے دروازے کی سمت بھاگی۔ دروازہ کھولنے کی شادی کے بعد پہلی دفعہ وہ کمرے میں آئی تھی۔ اسحاق کو کیا ہوا؟ ابھی تک چائے پینے نہیں آیا؟ اسحاق کو بیڈ پر لیٹا دیکھ وہ سیدھا ان کے سرہانے بیٹھی۔ وہ امی، ان کے سر میں درد ہو رہا ہے، امرینا نے کہا۔ اچھا لاؤ بیٹا، میں تیل لگا دوں۔ انہوں نے فکر مندی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ نہیں امی، امرینا نے لگا دیا۔ ساجدہ بیگم کا ممتا سے نرم گرم ہاتھ اسحاق نے تھام لیا۔ سنو، تم ایسا کرو، گرم دودھ میں چینی ڈال کر لاؤ اور اس کے ساتھ ہی ایک درد کی گولی لاؤ۔ وہ اسے مخاطب ہوئی اور امرینا ان کا حکم سن کر فوراً بھاگی۔ دودھ کا گلاس اور ٹیبلٹ کس کے لیے بھائی بھی؟ آفاق کمرے سے نکلا تو اسے جاتا دیکھا۔ وہ اسحاق کے سر میں درد ہو رہا نا؟ پریشانی اس کے چہرے سے ہوتا تھی۔ تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ ٹھیک ہو جائے گا، چلے میں بھی دیکھوں ذرا۔ وہ دونوں آگے پیچھے اندر داخل ہوئے۔ یہ لیجیے امی، اس نے گلاس اور گولی ساجدہ بیگم کو دی۔ انہوں نے بغیر کچھ کہے سے گلاس اور گولی تھام کر اسحاق کو دی۔ یہ لو پیو۔ انہوں نے اسحاق کے سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر اٹھانا چاہا۔ لائیں مجھے دیں۔ وہ گلاس لینے لگے۔ پیو جلدی۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے پلایا۔ کاش ہم بھی بیمار پڑ جائیں۔ ہائے رے آفاق، تیری قسمت۔ وہ صوفے پر چھٹکے سے بیٹھا تھا۔ بہت بکواس کرنی آتی ہے تمہیں۔ وہ گلاس رکھ کر اسے ڈانٹنے لگی۔ اور تمہاری کیوں مسکراہٹ نکل رہی ہے؟ انہوں نے امرینا کو ٹوکا۔ جاؤ جا کے اسے رکھاؤ۔ انہوں نے امرینا کو گلاس پکڑایا، وہ چلی گئی۔ شاید ساجدہ بیگم کو اس کا مسکرانا پسند نہیں آیا تھا۔ اوکے بھائی جان، ذرا کل شام تک آپ ٹھیک ہو جائے گا، یاد ہے نا کل ہمیں جانا ہے؟ وہ ان کے اوپر جھکا تھا۔ تم اب سو جاؤ، رات تک تمہارے سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اس کا تھوڑی دیر سر دبا کر چلی گئی۔ امرینا نے کپڑے نکالے دھونے کے لیے۔ کپڑے دھونے کے ساتھ کھانا بھی پکنے کو چڑھا دیا۔ رات کا کھانا بھی پک چکا تھا، کپڑے بھی سب دھل گئے۔ اس کی آنکھ ابھی بھی نہ کھلتی، مگر شور کی آواز وجہ سے کھل گئی۔ امرینا کمرے میں آئی، بیڈ کے دائیں طرف شیشے کا لیمپ رکھا تھا۔ وہ صفائی کرنے لگی کہ چکر آ گیا، ہاتھ اس پہ پڑا، لیمپ نیچے گرا۔ اسحاق نے دیکھا تو فوراً اٹھ کر اس کی سمت آیا تھا۔ لعنتی انسان! امرینا، وہ دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی، وہ بھی اس کے پاس ہے۔ کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ اس نے اس کے کندھے کو دھیرے سے ہلایا۔ جی بس وہ چکر آ گیا تھا۔ وہ کھڑی ہونے لگی کہ شیشہ اٹھائے دوبارہ بیٹھ گئی۔ ظاہر سی بات ہے، یہ گیلے کپڑے کیوں پہن رکھے؟ اس نے اس کے کپڑوں کو ہاتھ لگایا۔ وہ میں کپڑے دھو رہی تھی تو۔ اچھا چلو پہلے کپڑے بدلو، کھڑی ہو۔ اس نے اس کو سہارے سے کھڑا کیا۔ پہلے یہ کانچ اٹھا لو۔ وہ اٹھانے کے لیے بیٹھی۔ رہنے تو میں اٹھا لوں گا، تم جاؤ کپڑے بدلو۔ اس نے اس کو ہٹایا۔ وہ کپڑے بدلنے واش روم میں گئی، کانچ اٹھانے لگی تھی۔ وہ کانچ اٹھانے لگا تھا۔ اپنے اشارہ بھی بڑھ لا ذرا، کام تو کسی ادھر ہے نہیں۔ رات میں کپڑے دھونے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ کپڑے بدل کر بیڈ پر لیٹ گئی تو اس نے اس کو ڈانٹنا ضروری سمجھا۔ بہت سارے ہو گئے تھے نا، بات پوری بھی نہیں ہوئی کہ دوبارہ وہ تیزی سے واش روم کی طرف بھاگی۔ امرینا، خیریت تو؟ کیا ہوا تمہیں؟ اس کی حالت بالکل نٹھال ہو چکی تھی، چہرے پر سفیدی آئی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں کیا ہوا، شام سے اسی طرح سے ہو رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے، شاید برداشت کرتے کرتے تھک گئی تھی۔ چلو ڈاکٹر کے پاس۔ نہیں، شاید ابھی ٹھیک ہو جائے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں تم سے؟
اس نے اس کا انکار کو نہ مانا اور چلا گیا۔ 1 گھنٹے میں وہ ڈاکٹر کے پاس سے واپس بھی آ گیا اپنے ساتھ ایک پیاری سی خوشخبری لے کر۔ کیا وہ بھائی کہاں چلے گئے تھے؟ آفاق اور ساجدہ بیگم کو ڈرامہ دیکھ رہے تھے کہ ان دونوں کو ساتھ آتا دیکھا تھا۔ ہسپتال گئے تھے، وہیں پہ بیٹھ گئے۔ کیوں خیریت ہے؟ ساجدہ بیگم نے پریشانی سے اس کو دیکھا۔ جی امی، وہ امرینا کو لے کر گیا تھا۔ وہ امرینا کو تچھی نظروں سے دیکھنے لگا۔ کیا ہوا بھابھی کو؟ آفاق نے امرینا کی کھلتی ہوئی رنگت کو دیکھا۔ میں کھانا لگا دوں؟ وہاں سے چلی کہ اس کے پیچھے کیا باتیں بھی سے اندازہ تھا۔ کھانا کھا کر کچن صاف کر کے وہ کمرے میں آئی تو بیڈ پر بیٹھے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ آپ سوئے نہیں؟ وہ مسکراتی شرماتی کے برابر میں براجمان ہوئی۔ کیوں سو؟ مجھے تو نیند نہیں آ رہی، تم نے جو اڑا دیا۔ اسے دیکھنے لگا، وہ کچھ بولی نہیں، آنکھیں دھیرے سے بند کر لی۔ آہو ایسی ورد سویرے چنڈو چنڈی کر دا بس، لعنتی دا، لعنت ماریا۔ اور تم کیوں سو رہی ہو؟ کیونکہ مجھے نیند آ رہی ہے، بند پلکوں کے پیچھے سے اسے جواب دیا۔ یعنی پھر نخروں پر اتر آئی؟ اس نے اس کی ناک دبائی۔ بس آپ بھی سو جائیں۔ اس نے لحاف منہ تک ڈالے مگر وہ اسحاق کی کیسے سونے دیتا۔ شرافت سے کھڑی ہو، اس نے لحاف کھینچی۔ آپ پریشان نہ کریں۔ اٹھتی ہو یا نہیں؟ اس نے اس کی مرمری کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنے نزدیک کر لیا۔ کیا ہے؟ وہ منمنائی تھی۔ مبارکباد نہیں لوگ اتنا حسین تحفہ دے رہی ہو۔ اس نے آہستگی سے اس کے کان میں سرگوشی کی تو شرم سے اس کا سر اس کے کندھے پر جا ٹکا۔ اس پر مسکرا دی۔ رات کو نے کسی ڈنر پر جانا تھا۔ اسحاق اور آفاق نے 3 پیس پہنا ہوا تھا جس میں دونوں بھائی بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ امینہ نے ریڈ کلر کے جارجٹ کے سوٹ سے ابتن کیا تھا جو بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس کی رنگت کھلی جا رہی تھی۔ شکر آپ لوگ آئے، تو کب سے انتظار کر رہے ہیں آپ کا۔ فاروق صاحب ان کے قریب آئے تھے۔ بس تھوڑی دیر ہوگی، اسحاق نے کہا۔ آئیے اندر۔ وہ انہیں لے کر اندر آ گئے۔ انہوں نے زیادہ لوگوں کو نہیں بلایا تھا۔ یہ ہے میری مسز۔ انہوں نے اپنی مسز سے ملوایا جو امینہ کو بہت پسند آئی۔ وہ سیدھا وہاں موجود اپنی کزن لیلا کی سمت پڑی۔ لامعہ سمیہ سے ہونے والی گفتگو آفاق سے بھی چھپی نہیں رہ سکتی تھی، اس لیے اس نے دونوں بہنوں کو سنائی بھی خوب تھی۔ آپ لوگ کھڑے کیوں ہیں بیٹھے؟ وہ سب بیٹھ کے کچھ دیر باتیں ہوتی رہی، اس کے بعد کھانا لگا دیا گیا۔ بھائی کھانا تو کھا لو۔ کھانا تو کھا لیا، اب کیا خیال ہے چائے کے ساتھ اچھی سی آواز نہ ہو جائے؟ فرق نے ترچھی نگاہ آفاق پر ڈالی۔ ہاں کیوں نہیں، کوئی انتظام ہے کیا؟ بھائی یہ اپنے آفاق ہے نا۔ فرق اور آفاق میں ایک ساتھ پڑا تھا اور فرق جانتا تھا کہ آفاق کی آواز بہت خوبصورت ہے۔ میرا تو گلا ہی خراب ہے، اس نے فرق کو گھورا مگر سب کے اصرار پر ماننا پڑا۔ آفاق کی نگاہ امرینا سے بات کرتی لیلا پر جا ٹھہری، اس لیے وہ خود کو روک نہ پایا۔ اب مجھے دن رات تمہارا ہی خیال ہے، کیا کروں پیار میں دیوانوں جیسا حال ہے، تم کو دیکھے بنا چین ملتا نہیں، دل پہ اب تو کوئی زور چلتا نہیں۔ گانا مکمل گانے کے بعد سب نے آفاق کے دل کھول کے تعریف کی۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد وہ لوگ گھر واپس آ گئے۔ آفاق نے سوچ لیا کہ ماما سے لیلا کے لیے اب بات خود کرے گا۔ تو پر جائیں ضرور کرانا سی، پہلے ہی آپ کل کر لینا۔ امینہ سب سے پہلے آتی ہے، ساجدہ بیگم کے کمرے میں گئی تو آدھی بیڈ پر پیر ان کے نیچے لٹکے تھے، وہ بے سود پڑی تھی۔ آفاق، اسحاق، آفاق جلدی آئیں۔ اس نے وہیں سے انہیں بلا رہی انہیں ٹھیک طرح سے لٹانے لگی۔ امی کو تو بخار ہے۔ آفاق نے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں ایسا کرتی ہوں کہ برف لاتی ہوں۔ وہ جلدی سے بھاگی۔ آفاق دائیں اور اسحاق بائیں سرہانے بیٹھ گئے۔ وہ ٹھنڈا پانی اور کپڑا لائی۔ آپ ہٹیے، میں ٹھنڈے پانی کی پٹی رکھتی ہوں، آپ ڈاکٹر کو لے آئی جلدی سے۔ میں ان کے ماتھے پر پٹیاں رکھنے لگی۔ نہیں مار دی بی بی۔ بھائی آپ بیٹھے، میں لے کر آتا ہوں۔ آفاق چلا گیا۔ آدھے گھنٹے میں ڈاکٹر آ گئے، انہوں نے انجیکشن لگا اور کل تک کی دوائیں دی تھی۔ یہ آپ نے بہت اچھا کیا کہ فوراً ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھ دی، ڈاکٹر نے کہا نسخہ پکڑا کر چلا گیا۔ رات کو 1 بجے تک وہ تینوں ایسے بیٹھے رہے۔ آپ دونوں ایسا کریں، جائیں اور سو جائیں، میں یہاں ہوں۔ اس نے انہیں بھیجنا چاہا۔ نہیں بھابھی، آپ آرام کر لیں۔ آفاق نے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ پریشان نہیں ہو، جائیں آپ لوگ۔ اس نے انہیں زبردستی بھیج دیا، خود ساری رات ان کے پاس بیٹھی رہی۔ صبح تک بخار اترا تو بے ہوشی ٹوٹ گئی، آنکھ کھول کے دیکھا تو وہ سرہانے بیٹھی تھی۔ شاید ساری رات جاگی، انہوں نے سوچا۔ یہ تم میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ وہ اٹھنے لگی۔ ارے امی، آپ لیٹی رہیں۔ وہ جلدی سے نزدیک ہے، اس نے دوبارہ لٹا دیا، پھر سارا وقت وہ کبھی ان کا سر دبا دیا، دوائی وقت پر کھلاتی اور پرہیزی کھانا بنا کر اپنے ہاتھوں سے کھلاتی رہی۔ گھر کی صفائی کی 3 دن تک ان کی تیمارداری میں صرف کیا، وہ کچھ نہ بولی، وہ ہر کام ان کا زبردستی کرتی تھی۔ امی چلیے، میں نے آپ کے کپڑے پریس کر دیے، چل کے بدل لیجیے۔ وہ کپڑے لے کر آئی، انہیں دیے، پھر ان کے روم کی صفائی کی، بیڈ شیٹ چینج کی، دیکھے بغیر کہ کسی کی اپنی کیا کنڈیشن ہے۔ امی، دونوں بہنیں آج آ گئی تھی۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ کسی نے بھی ہمیں خبر نہ دی، وہ تو ہمیں ان سے معلوم ہوا جو آج اسحاق کے آفس کسی کام سے گئے تھے۔ لامعہ نے ماں کا ہاتھ پکڑا۔ اندر سے وہ 3 افراد بھی نکلا جو اس وقت اپنے بیڈ روم میں تھے۔ آپ کی دیکھ بھال کس نے کی؟ دوا وقت پر کھلائی کہ نہیں؟ سمیہ نے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ نہیں اپی، ایسی کوئی بات نہیں، بھابھی تھی نا۔ آفاق ان لوگوں کے سامنے آ بیٹھا۔ امی آپ اتنی کمزور ہو گئی، اب میرے ساتھ میرے گھر چلیں۔ کیوں، یہاں ان کی کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے کیا؟ اسحاق بھی آفاق کے برابر میں آ بیٹھا۔ نہیں، یہاں ان کی ٹھیک سے کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، اور نہ ہی میں کسی پر بھروسہ کر سکتی ہوں۔ انہوں نے امرینا کو بری طرح گھوری۔ تو پھر جدوں مرتی پئی سی تے ادو مر جاندی آ کے، دیکھ بھال آپ ہی کر لیندی۔ یہ کیسے کہہ سکتی ہیں آپ؟ اسحاق نے دریافت کیا۔ کیوں نہیں کہہ سکتی؟ مجھے معلوم ہے جب سے یہاں یہ، جب بھی سے امی۔ بس کریں آپ لوگ۔ اسحاق کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ کیا سمجھ رکھا آپ لوگوں نے مجھے؟ جب سے میری شادی ہوئی تب سے ہی آپ سب لوگوں کی باتوں کو برداشت کرو، کچھ نہیں کہہ رہا، شاید کبھی آپ لوگوں اس کو دل سے قبول کر لیں۔ وہ امرینا کے پاس ہے، مگر آپ لوگوں کے دل میں نفرت ہی نفرت بھری ہے جو شاید کبھی بھی دور نہ ہو۔ وہ بولے تو پھر بولتے چلے گئے، کسی کو نہ چھوڑا انہوں نے۔ آج پہلی بار اسے سوال جواب کرے تھے، سمیہ کی طرف آئے۔ اور آپ تو مجھے کبھی دکھی نہیں دیکھ سکتی۔ آج ایسا ہے کہ دکھ پہ دکھ ایک حد ہوتی ہے۔ کہ امی نے آپ لوگوں کی تربیت ایسی کی ہے؟ میں تو آپ کا اپنا سگا بھائی ہوں،
آپ لوگ جسے بہت چاہتی تھی، لیکن شاید آپ کے دل سے میرے لیے ساری محبت ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، مجھے کسی سے کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے. اگر آپ لوگ نہیں چاہتے کہ میں اس گھر میں رہوں تو آپ لوگوں کی خوشی کی خاطر میں اس گھر سے چلا جاؤں گا امرینا کو لے کر. انہوں نے آخر میں بہت دکھی سے لہجے میں رک رک کر خاموش ہو گئے. شکر ہے تو بھی غیرت کھا دی. کیا کہا تم نے؟ ذرا پھر سے کہو. ساجدہ بیگم اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی. جی امی، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. میرا ایک دوست ہے، وہ مجھے اپنے پاس سعودی عرب بلا رہا ہے. میں سب کچھ چھوڑ کر امرینا کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزارنا چاہتا ہوں، جہاں کسی کو مجھ سے امرینا سے شکایت نہیں ہو. چلو امرینا. وہ اس کا ہاتھ تھام کر بہت افسردگی سے اپنے بیڈ روم میں آ گئے. سن لیا آپ دونوں نے؟ کتنے افسوس کی بات ہے. آفاق غصے میں مان سے ہٹ گیا. وہ تینوں اسی طرح سر جھکا بیٹھی تھی. اسحاق. ساجدہ بیگم کمرے میں آئی. ارے یہ بہو کو کیا ہوا؟ وہ بیڈ پر کمبل اوڑے لیٹی تھی اور اسحاق اس کے سہارے. رات تک بالکل ٹھیک تھی، لیکن ابھی کچھ دیر پہلے چکرا کر گئی تھی تو میں نے دوا کھلا کر سونے کو کہا تھا، اس لیے ابھی آنکھ لگی ہے. وہ صوفے پر بیٹھ گیا. چہرہ بالکل مرجھا سا گیا تھا. تو تم نے ڈاکٹر کو کیوں نہیں بلایا؟ وہ اس کے سرہانے بیٹھ گئی. جاؤ جلدی سے ڈاکٹر کو لے کر آ. وہ صحیح معنوں میں پریشان ہوگی. وہ دل کی بری بالکل نہیں تھی. ساتھ میں تو ان کی جان تھی اور اس کی پسند کی شادی سے بس تھوڑا ہی ناراض تھی، لیکن پھر امرینا کے رویے کو مد نظر رکھتے پچھلے دنوں اس نے جو ان کی خدمت کی، اس لیے وہ اس کی دل سے گرویدہ ہوگی. بس بول نہیں پا رہی تھی. اپنی بیٹی کو بھی انہوں نے بہت سمجھایا. امرینا کو دل سے بہت تسلیم کر لیا. اسحاق تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر کے ساتھ آ گئے. دل دی پوری نہیں سی، ہر ٹائم انہوں کتے بنے رہندے سی انہیں. ذہنی دباؤ بہت ہے، کمزوری بھی بہت ہے. جتنا ہو سکے انہیں کھلائیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس کنڈیشن میں ایسا ہو جاتا ہے. ان کو آرام کرنا، ٹھیک ہو جائیں گی. انہوں نے کچھ تسلی دی اور چلی گئی. ساجدہ بیگم تو واقعی میں پریشان ہوگی. انہیں پرانی باتیں یاد آنے لگی. پھر مسز راحیل اور ان کی بہو کی یاد آنے لگی کہ ان کا گھر کتنا گندا تھا. بہو کتنی زبان چلاتی تھی، لیکن میری بہو نے آج تک مجھ سے کسی بھی نن سے زبان نہیں چلائی، نہ کبھی اسحاق سے شکایت کی. ساجدہ بیگم پوری رات اس کے سرہانے بیٹھی رہی. اسحاق آفاق کے کمرے میں سو گیا تھا. صبح اٹھ کے جب اپنے کمرے میں قدم رکھا تو امرینا جاگ رہی تھی. امی سے باتیں کر رہی تھی. اٹھ گئے تم؟ ساجدہ بیگم کھڑی ہوئی تھی. جی ابھی اٹھا. وہ بیڈ کی سائڈ والی کرسی پہ بیٹھ گئے. اچھا تم جب تک آفس کے لیے تیار ہو میں ناشتہ بناتی ہوں. وہ جانے لگی. امی آپ؟ وہ اٹھ کر بیٹھنے لگی. آپ رہنے دیجیے، میں بنا دیتی ہوں. لیٹی رہو تم. انہوں نے اس کو دوبارہ آ کر لٹا دیا. مجھ سے جو کچھ ہو گیا اس کے لیے میں شرمندہ ہوں، لیکن اب میں یہ نہیں چاہتی کہ میں اتنی اچھی بہو آنے والے ننھے مہمان کو گوا دوں. انہوں نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا. چنگی ہوگی بی بی. اور یہ جانتا ہے کہ میں اس کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتی. پھر بھی مجھے چھوڑ کر جانے کی بات کی اس نے. اب تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ تاکہ میرے گھر کا سناٹا ختم ہو جائے. پھر دیکھتے ہو تم کو کیسے لے کر ملک سے باہر جائے گا. وہ مسکرا کر کہتی ہوئی چلے گی. اب کیسی طبیعت ہے میری جان کی؟ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئے. بہتر ہوں. وہ دھیرے سے مسکرا دی. ہاں بھی اور بہتر ہو جاؤ، کیونکہ میری دنیا ویران ہے تمہارے بغیر، جس کی کل رات اکیلے میں نے سزا کاٹی ہے. وہ اس کے قریب مزید ہوا. اچھا جی، وہ کیسے؟ اس کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھا اور تنگ کرنے کے ارادے سے پوچھا. ابھی بتاؤں کیا؟ اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر معصوم سی شرارت کرنے آگے بڑھا گیا. بھائی. دروازے کے باہر سے آفاق کی آواز آئی. وہ دروازہ نوک کر کے اندر آ گیا. ہیلو بھابھی، اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ آفاق سائڈ چیئر پر بیٹھ کے سب کے امرینا کو اس ہاتھ کی شکل دیکھ کر ہنسی آ رہی تھی. میں بالکل ٹھیک ہوں. اس نے مسکرا کر آفاق کو دیکھا. اسحاق امرینا کو مطمئن دے کر تیاری کرنے چلا گیا. اب کیا ہم نے امرینا کے ساتھ بہت برا رویہ رکھا ہے نا؟ لامیا سمیہ کے گھر آئی ہوئی تھی. ہاں بہت برا کیا. ہمیں معافی مانگ لینی چاہیے اس سے. وہ ہمارے اتنے پیارے بھائی کی بیوی ہے جو ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے. امی کو بھی بہت افسوس ہے. باقی ہم سے غلطی ہوگی. اگر اسحاق نے اپنی پسند سے شادی کر لی تو کیا ہوا؟ ہم بھی تو آخر کرتے ہیں نا اس کی شادی. اگر ہماری پسند کی آئی ہوئی لڑکی ٹھیک نہ ہوتی تو پھر ہم کیا کرتے؟ جبکہ امرینا میں کوئی خامی نہیں. جبکہ آج کے دور کی لڑکیاں کیسی ہوتی ہیں، یہاں شادی ہوئی 1 مہینے کے بعد ہی اپنے شوہر کو لے اڑی. ہمیں تو اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس نے ہمیں امرینا جیسی بھابھی دی. اللہ تعالیٰ امرینا کو اور آنے والے کو صحیح سلامت رکھے. اس کی طبیعت ٹھیک نہیں. صبح امی کا فون آیا تھا. سمیہ کو بھی اپنے رویے پر افسوس ہونے لگا. کافی دیر تک وہ دونوں بیٹھی باتیں کرتی رہی. پھر گھر آنے کا پروگرام بنا کے امرینا کی خیریت معلوم کرے اور اس سے معافی بھی مانگ لیں گی. امرینا سمیہ اور لامیا گھر آئیں. وہ ابھی تک بیڈ ریسٹ کر رہی تھی. ارے آپ دونوں آئیے نا. وہ سنبھل کر بیٹھی. نہیں تم لیٹی رہو، اٹھو نہیں. لامیا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا. جانیے دودھیاں تو ہلکے آ گئی ہیں. کیسی ہو؟ اب تو ٹھیک ہوں، بلکہ بالکل ٹھیک. وہ مسکرائی. السلام علیکم. وہ کمرے میں آیا تو حیران رہ گئے. وعلیکم السلام. کیسے ہو؟ ہم معافی مانگنے آئی تھی کیونکہ ہم اتنی اچھی بھائی اور بھابھی کو کہیں جانے نہیں دیں گے. لامیا نے اس کے گرد اپنے دونوں بازو پھیلائے. جی. آفاق اندر آیا. بھائی میں خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ وہ آخری جملہ سن کر معصومیت سے کہنے لگا. جی نہیں، سب حقیقت ہے. انہوں نے اس کے کان پکڑے. اور اب اس کی باری ہے تاکہ اس کے پیروں میں بھی زنجیر ڈالنی پڑے. کیوں نہیں، میں تو تیار ہوں یہ والی زنجیر پہننے کو، لیکن اگر ہو سکے تو جلدی کر لیں. اب اگر آپ لوگ اتنی جلدی کر ہی رہے ہیں تو پھر اس کا جملہ جلدی سے کاٹ کر اسحاق درمیان بولے. اگر تمہارا دل نہیں چاہ رہا تو میں ان لوگوں کو منع کر دیتا ہوں کہ یہ آگے نے بہت زبردست کہکا لگا جس کا وہاں بیٹھے سب افراد نے ساتھ دیا. کیا کہہ رہے ہیں بھائی، میں نے آپ کا بہت ساتھ دیا. اس نے بے ہوش ہونے کی ایکٹنگ کی جس پر اس کو ساجدہ بیگم سے ایک تھپڑ پڑا. اس کی طبیعت کے ٹھیک ہوئی گھر میں ایک شور سا برپا ہو گیا. ہر رات شب برات تو ہر روز عید کا سما تھا. سمیہ اور لامیا نے اپنے اپنے گھر سب کی دعوت کے بے شمار امرینا اور اسحاق کو تحفے دیے. گھر میں کبھی شمائلہ نوید سارے رہنے آ جاتے تو گھر میں ہر دم شور ہوتا. وہ بچوں کے ساتھ کبھی لوڈو کیرم کھیلتی. شاہدہ بیگم بہت خوش تھی. انہوں نے امرینا کو خوب پیار کیا، نظر اور عزت کا دیا.
ابھی اس کی ڈلیوری میں 7 مہینے باقی تھے، جس کا ساجدہ بیگم کو شدت انتظار تھا۔ گھر میں اب کوئی بھی امرینا کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ وہ ماں باپ کو بھی روز فون کرتی اپنی طبیعت کی وجہ سے کراچی ملنے نہیں جا سکتے تھے، تو چانڈے تو پیچھے رہ گئی۔ کیا سوچا امی آپ نے آفاق کے بارے میں؟ سمیہ نے کہا۔ ہاں میں سوچ رہی ہوں کہ منگنی کر دوں، پھر امرینا کے فارغ ہو جانے کے بعد شادی کر دوں گی۔ یہ ٹھیک ہے مگر لڑکی ہاں آفاق کی پسند ہے، پھر امرینا کی کزن بھی اچھی ہوگی، پھر کچھ ہی دنوں میں آفاق کی دھوم دھام سے منگنی بھی۔ سب بہت خوش تھے، اتنا کہ کسی کو اندازہ نہیں تھا۔ امرینا ہر کام میں آ گئی تھی، جس کے ساتھ بھی دیکھ رہے تھے بہت خوش تھا۔ شکر ہے آفاق کی بھی ہو جائے گی شادی۔ وہ اپنے زیورات اتارنے لگی۔ اسحاق نے بتایا کہ وہ بہت خوش تھا، پھر وہ بھی کپڑے چینج کرنے چلا گیا۔ کیا مشکل ہے؟ وہ رات میں سو رہی تھی، اسحاق کچھ فائلیں لایا تھا کہ گھر پر کام کر لے۔ کسی فائل پر اس کا پیر لگا تو اسحاق نے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ یار فائلیں رکھی ہیں، ٹھیک ہے کریں کام، میں وہاں امی کے پاس جا رہی ہوں۔ وہ کھڑی ہونے لگی۔ ارے امی کے پاس مت جانا، بس ہو گیا نا کام۔ اس نے دوبارہ اسے لٹا دیا۔ اچھا چھوڑے، میں صوفے پر سونے جا رہی ہوں، اب میری نیند خراب مت کیجیے گا۔ وہ صوفے پر سونے چلی گئی۔ ابھی سوئے ہوئے تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ اسحاق نے آواز دی، امرینا چلو اپنی جگہ پر۔ اسحاق کا کام مکمل ہوتا اسے جگانے آ گئے۔ واہ لعنت ہے، تو جا کے صوفے تے گرک ہو کے کام کر لیندہ۔ پھر تو میری نیند خراب کرو گی کہ ڈر لگ رہا ہے۔ سونے دینا، مجھے جھنجھلا گئی۔ اس طرح نہیں اٹھو گی تم۔ اسحاق کیا کریں؟ اس نے اسے اٹھایا تو اس کی جگہ پر ڈالی۔ بہت بدتمیز ہے آپ۔ وہ جیت چوکر سو گئی۔ اسحاق مسکراتے ہوئے لیٹ گئے۔ اسحاق 2-3 دن کے بعد اس رات وہ ڈر کر اٹھ گئی تو اس کے اٹھانے لگی۔ کیا ہوا امرینا، خیریت ہے نا؟ وہ بھی اس کے ساتھ اٹھ کر بیٹھ کے جو رو رہی تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، گھبراہٹ بھی ہو رہی ہے۔ اس نے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھا۔ کیا ہوا؟ اس کا سر سہلانے لگا۔ میں نے خواب دیکھا ہے عجیب سا۔ وہ ڈر گئی۔ کیا دیکھا ہے؟ اس نے اس کا چہرہ اوپر کیا اور آنسو صاف کیے۔ بہت بڑا پہاڑ ہے، میں اور آپ ساتھ چل رہے ہیں، پھر آپ اس پہاڑ کی بلند چٹان پر چڑھ جاتے ہیں، مجھے چھوڑ کر۔ میں آنے کی کوشش کرتی ہوں، وہ رونے لگی۔ مگر نہیں آ سکتی، پھر مجھے آگے چل کر آفاق ملتا ہے، میں اس کے ساتھ چلنے لگتی ہوں۔ اس کی ہچکیاں بن گئی۔ پگلی یہ خواب ہے کوئی؟ میں نے اس کے سر پر چپت لگائی۔ میں نے تو خراب خواب، ضرورت تو زیادہ ہی ڈرونا لگتا پیا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ کچھ نہیں ہوتا، میں ہوں نا۔ اس کا سر اپنے سینے سے لگا کر اس کے گرد مضبوط حصار باندھ دیا۔ اب مجھے چھوڑ کر مت جائیے گا، میں کہیں نہیں جا رہا، تم سو جاؤ۔ اس نے اس کو احتیاط سے لٹا دیا۔ خدا حافظ، جلدی آ جائے گا، آج ہمیں شاپنگ پر جانا ہے، یاد ہے نا آپ کو؟ امرینا نے اسحاق کو دیکھا۔ ارے ہاں یاد ہے مجھے، میں جلد آ جاؤں گا، اوکے فی امان اللہ۔ وہ اسے چھوڑ کر صفائی کرنے لگی۔ آفاق ابھی تک سو رہا تھا۔ پورے گھر کی صفائی کرنے کے بعد اپنے کپڑے جو اس نے آج پہننے تھے کپڑے نکالنے لگی جو اسے آج پہننے تھے۔ لاؤنج سے شور کی آواز آئی تو گھبرا کر باہر۔ میں بھی آتا ہوں۔ آفاق فون پر کسی سے لڑ رہا تھا۔ کیا ہوا امی؟ وہ ساجدہ بیگم کے پاس ہے۔ بھابھی آپ پریشان نہ ہو، کچھ نہیں ہوگا بھائی کو۔ وہ اس کے پاس آیا۔ کیا ہوا اسحاق کو؟ وہ چیختی ہوئی اس کے پاس آئی۔ کیا ہوا بتاتے کیوں نہیں؟ وہ بھی نزدیک آئی۔ امی بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ ہاسپٹل میں جا رہا ہوں۔ امرینا نے اس کا راستہ روکا۔ نہیں میں بھی چلوں گی، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ آپ بے فکر ہیں، میں بھائی کو ساتھ لے کر ہی آؤں گا، آپ کا جانا ٹھیک نہیں، مجھے دیر ہو رہی ہے، پلیز جانے دیں۔ وہ چلا گیا۔ پھر وہ اسحاق کو تو ساتھ لائے لیکن زندہ نہیں، بلکہ اس بات کا سب کو پتہ چل گیا، اس کی حالت خراب تھی۔ اوئے ہوئے میں کیا سی نا اجڑے خواب دے وچ آندے پے نا۔ اب بھی اس کی آہٹ پہ چونک چونک اٹھتی ہوں، اب بھی اس کی آوازیں گونجتی ہیں کانوں میں، اب بھی اس سے وابستہ میری ساری یادیں جاگتے ہیں سپنے، کتنے دلنشیں منظر گھومتے ہیں آنکھوں میں، اب بھی اس کی چاہت میں جلتی ہوں ساری رات۔ اس کی حالت کسی سے بھی نہ دیکھی گی، نہ پہننے اوڑھنے کا ہوش، نہ کھانے پینے کا خیال، نہ ہی آنے والی اسحاق کی نشانی کی پرواہ۔ مجھ سے نہیں دیکھی جاتی اس کی حالت۔ ساجدہ بیگم رو پڑی۔ امی ہم سے بھی نہیں دیکھی جاتی، پر کیا کریں؟ سمیہ اور لامعہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس گھر کو کس کی نظر لگی؟ سب خاموش ہے، گھر میں وحشت آ رہی ہے۔ آخرکار سب کے فیصلے پر اس کے ماں باپ اسے اپنے ساتھ کراچی لے گئے۔ وہ منع کرتی رہی کہ مجھے اپنے اس کمرے میں رہنے دے، میں کہیں نہیں جانا چاہتی، مگر ایسا نہ ہوا۔ ہائے ہائے ہائے، بڑا بیچارے تے نال بھیڑا ہویا، جداں دا ویسی گندا مندا ہے تو بندہ فرینا۔ کیا کہہ رہی ہیں امی؟ وہ چلائی تو پڑا تھا۔ یہ نہیں ہو سکتا، میں یہ نہیں کر سکتا۔ اس کی حالت کیا تھی؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ مجھ سے اس کی حالت نہیں دیکھی جاتی، وہ مر جائے گی بیٹا، علاج ہو رہا ہے، ٹھیک ہو جائے گی وہ۔ نہیں، اس کا علاج ہمارے پاس ہے۔ امی امی، وہ غصے سے چلایا۔ کر لو بیٹا، وہ بہت دکھی ہے، میرا گھر اسی کے دم سے تھا۔ وہ فریاد کرنے لگی۔ امی مجھ سے وہ چیز مت مانگے جو میں دے نہ سکوں۔ وہ بے چین ہو گیا، کیسے اپنی محبت سے دستبردار ہو جاتا ہے؟ تمہارے پاس ہے وہ چیز بیٹا۔ وہ ہاتھ جوڑنے لگی۔ امی پلیز میرے ساتھ ناانصافی مت کریں، مجھے کچھ نہیں معلوم، تم امرینا سے شادی کر رہے ہو بس، وہ حکمی انداز میں کہہ کر چلے گئی۔ پہلے ہی کھٹکدی سی تو ہن وہی چنگی ہو گئی، ہن دوجے دے نال بھی آندی پئی انہوں۔ نہیں امی نہیں، میں یہ نہیں کر سکتی، مجھ سے اسحاق کی یادیں مت چھینیں، میں نہیں رہ سکتی۔ اس کی بھی حالت آفاق سے کم نہ تھی، مگر وہ لڑکی تھی جس کے ماں باپ کی مجبوریاں آڑے آ گئی تھی۔ سب خوش تھے کہ وہ دوبارہ اس گھر میں آ گئی تھی۔ لیلا سے تو صرف منگنی ہوئی تھی جو کہ کچا رشتہ تھا۔ وہ کمرے میں آئی۔ تم ابھی تک اسی طرح بیٹھی ہو؟ وہ اس کے نزدیک آیا۔ تم سمجھی ہو کہ میں تم سے پیار کی باتیں کروں گا، تمہاری تعریف کروں گا؟ نہیں، بلکہ میں تو تمہیں دیکھنا تک پسند نہ کروں۔ وہ ادھر سے ادھر ٹہلنے لگا۔ میرے دل میں تو تمہارے لیے عزت تھی، وہ نفرت میں بدل چکی ہے، شدید نفرت کرتا ہوں میں تم سے۔ اس نے بیڈ پر سجے تمام پھول نوچ ڈالے۔ تم نے میرے سپنے توڑے امرینا، تم قاتل ہو میرے سپنوں کی، تم جس قدر زہر لگ رہی ہو اس کا اندازہ صرف میں ہی لگا سکتا ہوں۔ تم مر کیوں نہیں گئی، زندہ کیوں بچ گئی؟
وہ تکیا اٹھا کر پھینکنے لگا، پورا کمرہ الٹا کر دیا۔ میں تم سے نفرت کرتا ہوں، سنا تم نے؟ میرے کمرے میں آ گئی تو کیا ہوا؟ میرے دل تک کبھی رسائی نہیں پا سکو گی تم۔ اس نے امرینا کی حالت بھی بری کر دی، اس کے تمام زیورات نوچ کر اتار دی۔ تم پر اچھا نہیں لگتا یہ سب؟ وہ اسے لمحے میں چھوڑ کر صوفے پر جا کر سو گیا۔ اس نے پلکیں اٹھا کر دیکھی، وہ بہت پرسکون نیند سو رہا تھا۔ کیا یہی افاقہ جس کی بڑی عزت کرتا تھا؟ اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ وہ اٹھی، کپڑے بدلے، کمرے کی حالت درست کی اور بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ صبح اس کی ہمیشہ کی طرح آنکھ جلدی کھل گئی جب وہ اسحاق کو اٹھا کر کچن میں ناشتہ بنانے جاتی تھی۔ اٹھے، آفس نہیں جائیں گے؟ وہ افاق کو اٹھانے لگی۔ کیوں اٹھایا تم نے مجھے؟ وہ کھڑا ہو گیا۔ اب تو سارا دن ہی خراب جائے گا۔ وہ غصے میں تنتناتا واش روم میں جا گھسا تھا۔ وہ کھڑی کچھ اور سوچنے لگی۔ امرینا، امرینا! وہ کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی کہ انہوں نے پکارا۔ کیا ہے، کیوں بلا رہے تھے؟ وہ کمرے میں ان کے پاس آئی جو بیڈ کے پاس کھڑے تھے۔ میری گاڑی کی چابی نہیں مل رہی، اس نے مسکراہٹ چھپا کے کہا۔ یہی چھوٹی ٹیبل پر تو رکھی تھی۔ وہ میز پر دیکھنے لگی۔ مگر یہاں تو نہیں ہے۔ اس کے قریب آئے تھے۔ ارے میں نے کل رات کو تو رکھی تھی۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کہاں؟ وہ وہیں کھڑے رہے۔ یہاں پر، اس نے میز کی طرف اشارہ کیا۔ مگر یہاں تو نہیں ہے۔ اچھا پھر نیچے گر گئی ہوگی، آپ چھپ کے تو دیکھیں۔ وہ ڈھونڈنے لگی۔ فیروزی پرنٹڈ سوٹ میں سادہ سی چوٹی باندھی تھی جس پر 2-3 لٹیں باہر نکل رہی تھی۔ پریشان ہوگی ڈھونڈ ڈھونڈ کے تیرے ترس آیا۔ اچھا رکو، ادھر آؤ۔ اس نے اسے اپنے پاس بلایا۔ چابی تو ڈھونڈ دوں پہلے آپ کی؟ یہ رہی چابی۔ اس نے اپنی بند مٹھی کھولی۔ تو مجھے پریشان کیوں کرے تھے؟ اس نے منہ پھلا لیا۔ بس مزہ آ رہا تھا۔ انہوں نے اسے خود سے قریب کیا۔ جانتے میری کنڈیشن کو پھر بھی تنگ کرتے ہیں؟ اس نے خود کو چھڑانا چاہا، اس نے شرارت کر ڈالی جس پر اس نے اس کے سینے پر زوردار طریقے سے منکوں کی بارش کر دی۔ چلیے بعد میں مسکرا دیجیے گا، پہلے ناشتہ کر لیں۔ وہ نہا کر نکلا تو اسے وہیں کھڑا پایا جو شاید کچھ سوچ کر مسکرا رہی تھی، اور وہ سمجھ گیا اس لیے گہرا طنز کر دیا۔ جی؟ وہ ہڑبڑا کے گلاسز درست کر کے چلی گئی۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ آفس چلا گیا اور اپنے گھر کے کاموں میں ایک بار پھر سے مگن ہو گئی۔ 2-3 ہفتے تو یوں ہی گزر کے وہ جب سے یہاں آئی تھی اسحاق کے کمرے کی طرف رخ نہیں کرنا کوشش کی تھی۔ صبح وہ جلدی اٹھ جاتی ہے، افاق کے اٹھنے سے پہلے ناشتہ تیار کر دیتی۔ اس کا سامنا ناشتے اور دوپہر کے لنچ پر ہی ہوتا ہے۔ رات کو وہ اکثر باہر سے کھا کر آتے۔ رات سونے کے وقت جب کمرے میں جاتی سب وہ سو جاتے، وہ صوفے پر ہی سوتی تھی اور وہ بیڈ پر سوتا تھا۔ وہ زیادہ بات نہ کرتے ایک دوسرے سے، اور جب بھی کرتے تو طنز بھری باتیں کرتا جس سے اسے کافی دکھ ہوتا، مگر برداشت تو کرنا تھا۔ اس وقت سب لوگ آئے ہوئے تھے۔ وہ فروٹ کاٹ رہی تھی اور ان لوگوں سے باتیں بھی کرتی۔ افاق جاوید اور اقبال سے باتیں کر رہا تھا۔ سمیہ، لامیا اور امرینا اپنی باتیں کر رہے تھے۔ ساجدہ بیگم بچوں میں لگی تھی۔ فروٹ کاٹتے کاٹتے چھری سے اس کی انگلی پر کٹ لگ گیا۔ آہ! اس کی چیخ نکلی۔ وہ دونوں قریب آئے۔ دیکھ تو لیتی بیٹا۔ ساجدہ بیگم نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ نہیں امی، ابھی ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ کسی کو اپنا ہاتھ چھونے نہیں دے رہی تھی۔ کھڑی ہو۔ افاق جلدی سے آیا اور اس بازو سے پکڑ کر زبردستی کھڑا کیا، کمرے میں لے جا کر صوفے پر پٹکنے والے انداز میں بٹھایا اور ٹیوب لایا۔ مانا بہت مہذب ہے، یہ سب حرکتیں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر ٹیوب لگا اور پٹی باندھی۔ اب ذرا ہوش و حواس میں رہ کر کام کرنا مانا، کہ دھیان آپ کا کہیں اور رہتا ہے۔ وہ طنز کرنے سے باز نہیں آیا تھا۔ کیسا ہے بات؟ وہ لاؤنج میں آئی تو سب نے پوچھا، وہیں بیٹھا کھول رہا تھا۔ جی اب ٹھیک ہے۔ وہ ساجدہ بیگم کے برابر میں بیٹھ گئی۔ پھر کھانا ان دونوں بہنوں نے مل کر پکایا تھا۔ آج شام کو تیار ہے نا؟ ایک دوست کی بیٹی کی سالگرہ میں جانا ہے، وہ کہہ کر چلا گیا۔ امی ابھی تک آئے نہیں، لنچ ٹائم ہو گیا، وہ ابھی تک نہیں آیا۔ وہ پریشان ہونے لگی۔ بیٹا پریشانی کی کیا بات ہے؟ ٹیلی فون کر کے پتہ کر لو۔ جی۔ وہ فون پر نمبر ڈائل کرنے لگی۔ ہیلو؟ دوسری طرف وہی تھا۔ آپ ابھی تک آئے کیوں نہیں؟ تم سے مطلب؟ وہ زور سے بولا۔ اور تم سے کہا کس نے تم مجھے فون کرو؟ وہ کچھ بھی نہیں بول پا رہی تھی، صرف سن رہی تھی، شکر ادا کری تھی کہ بالکل خیریت سے۔ اتنا اچھا موڈ تھا، بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ زور سے فون کو پٹک دیا۔ کیا کہا اس نے؟ ریسیور ساجدہ بیگم قریب آئی۔ جی؟ اس نے ریسیور رکھا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں آؤں گا۔ اس نے سارے آنسو دل میں اتارے۔ وہ کمرے میں آیا تو اپنی صفائی کر رہی تھی۔ مجھے فاقنوں بھی نہ دورہ پہ آیا کوئی پہلے چنگا سی دے واسطے رشتہ بدلن تو لعنت پھر گئی فاق صاحب تے۔ کوئی فائدہ نہیں ہے، تم یہ سب کر کے مجھے امپریس نہیں کر سکتی۔ لیکن ہوئی تو فاقنا بھی ماڑی ہے نا۔ اس نے بریف کیس پھینکا اور الماری سے کپڑے نکال کر واش روم چلا گیا۔ جب آیا تو صفائی ہو چکی تھی اور صوفے پر بیٹھی تھی۔ ایک نظر اس پر ڈالی، ڈریسنگ ٹیبل کے پاس چلا ہے۔ جاؤ تیار ہو کر آؤ، میں لاؤنج میں ہوں۔ وہ جانے لگا۔ اور سنو، کھڑی ہوتی امرینا کو روکا۔ ذرا ڈھنگ کا لباس پہنا ہے، بہت بڑی پارٹی ہے۔ اس کے لباس پر ایک نظر ڈال کر چلا کہ اس نے لاؤن کا سوٹ پہنا تھا۔ وہ تیار ہونے چلی گئی۔ تیار ہو کر لاؤنج میں ہی تو افاق امی سے باتیں کر رہا تھا۔ ماشاء اللہ۔ ساجدہ بیگم اس کے قریب آئی تو اس نے بھی مڑ کر دیکھا تو ٹھٹک گیا۔ اس نے گرے رنگ کی سادہ سی راؤ سلک کی ساڑی باندھی تھی، اس پر میچنگ چوڑی فل خوبصورت سی تیاری کے ساتھ بالوں کو آدھا باندھا ہوا تھا اور باقی کو کھلا چھوڑ دیا تھا۔ افاق نے بھی گولڈن راؤ سلک کا سوٹ پہنا ہوا تھا، وہ بھی کسی سے کم نہیں لگ رہا تھا، بہت پیاری لگ رہی۔ انہوں نے اس پر کچھ پڑھ کے پھونکا۔ افاق گاڑی کا ہارن بار بار بجا رہا تھا کہ امرینا جلدی سے باہر آئے۔ اچھا امی، خدا اللہ حافظ۔ وہ چلی گئی۔ پارٹی میں آ کر افاق اس کو بالکل ہی بھول گیا تو وہ جا کر ایک کرسی پر بیٹھ گئی جہاں پر اس کے دائیں سائڈ پر ایک عورت تھی اور اس کے ہاتھ میں بچہ۔ وہ اس کو کھلانے لگی۔ وہ بچہ بھی اس سے خوش ہو رہا تھا۔ کافی دیر تک وہ اس کی ماں سے باتیں کرتی اور بچے سے بھی کھیل رہی تھی۔ آنٹی، ایک بچہ اس کے پاس آیا۔ آپ کو وہ انکل بلا رہے ہیں۔ اس بچے نے اس طرف اشارہ کیا جہاں پہ وہ کھڑا، چلنے کا اشارہ کیا تھا۔ فوراً اٹھی اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اتنا ہی شوق ہے بچوں سے کھیلنا تو کسی دارالمان چلی جو، وہاں بہت ہوں گے۔ وہ بہت غصے میں کہہ رہا تھا اور گاڑی کو بہت تیزی سے چلا رہا تھا۔ بعد میں اسے اس کی کنڈیشن کا اندازہ ہوا تو سلو کر دی تھی ڈرائیونگ کرنا۔
बड़ी जल्दी ख्याल आ गया लान तीन। वो नहा कर निकली, सफ़ेद सारा से कॉटन का सूट पहन के बालों से पानी बह रहा था। वो जाकर ड्रेसिंग टेबल के पास खड़ी होकर ये देखे बगैर कि कोई इसे सामने सोफे पर बैठा पड़ी मैं भी इसे देख रहा था। इसने जब इधर नजर की तो घबरा के फ़ौरन दुपट्टा अपने गिर मरी नहीं हो, इस तरह कफन पहन लिया। वो खड़ा हो गया था। जाने कौन सा सुकून मिलता था, इसे अमरीना को हर्ट करने में मज़ा आता था। आइंदा मैं तुम पर ये सूट ना देखूँ, वो कह के चला गया। बेटा आपकी चूड़ियाँ कहाँ है? वो लोग खाना खाए थे जब साजिदा बेगम ने इसे टोका। जी अम्मी वो ड्रेसिंग टेबल पर है। वहाँ क्या करेंगे? इसने भी इसके हाथ देखे जो बिल्कुल सादे थे। जी वो सामने बैठे आफाक की घूरती नज़रों से कंफ्यूज हुई थी। अच्छा चलो खाना खा लो फिर पहन लेना। साजिदा बेगम ने प्यार से टोका। खाना खाकर बर्तन धोने लगी तो अंदर आ गई। इसे ग्लासेस से उलझन और दी कि इसे इसने में आफाक और बड़ी बेदर्दी से इसके ग्लासेस उतारा। इसको लगाकर काम करने से बेहतर उतार दिया करो, वैसे भी इसे लगाकर भी तुम्हें शायद कुछ नज़र नहीं आता। वो फिर तंज करके चला गया। तैनू बथेरा कुछ नज़र आंदा लान दिया अन्ने आ। इसाक मुझे अपने पास क्यों नहीं बुला लेते? मुझे साक में जलने से बचा ले। मुझे ज़िंदगी नहीं चाहिए। मुझे मौत क्यों नहीं आ जाती? इस दिन वो साजिदा बेगम से नज़र बचाकर अपने पुराने कमरे में बेड को पकड़ कर रोने लगी। क्या कह रही हो तुम? साजिदा बेगम ने सब सुन लिया। अम्मी, वो इनके गले लगकर खूब रोई। नहीं बेटा ऐसा नहीं कहते। वो भी रोने लगी। अम्मी आप मेरी एक बात मानेगी? वो उनसे अलग हुई थी। हाँ बोलो मेरी जान, क्या हुआ? क्या तुमको आफाक ने कुछ कहा? अगर ऐसा तो बताओ, मैं खुद इससे पूछ लूँगी। इतना जुल्म मत करो खुद पर, क्या बात होगी? नहीं अम्मी वो तो मुझसे कुछ नहीं कहते। आप अम्मी आप आफाक की लैला से शादी कर दें प्लीज़। वो हाथ जोड़ने लगी। क्या कह रही हो बेटा? अम्मी मैं साथ रह लूँगी इसके, मैं इसे बिल्कुल छोटी बहनों की तरह रखूँगी। वो गिड़गिड़ा के रोने लगी। रोने से देखा ना गया उनसे। मैं बात करती हूँ समिया से। बिलाकर इसकी दर्जा जिद के आकर इन्होंने हथियार डाल दिए। बात तो अम्मी ने कर ली। समिया और लामे से इन्हें भी बहुत एतराज़ हुआ, मगर इन्हें मरीना ने बहुत मजबूर कर दिया। सारा ने कलाम पाक ख़त्म कर लिया। इस खुशी में साजिदा बेगम ने सबको दावत पर बुलाया। इस दावत में समिया ने आफाक से लैला से शादी की बात की। ये क्या कह रही हैं आप? वो हक्का बक्का रह गया। अमरीना ने कहा है क्या? हाँ अमरीना ने कहा। अच्छा वो सिर्फ इतना ही कह सका। वैसे तुम्हें अमरीना कैसी लगती है? इस नज़रिए से तुमने कभी बताया नहीं। अच्छी लगती थी, जब भी तो अपनी मोहब्बत को ठुकरा कर शादी की है। वो अफसुर्दा हुआ अमरीना की सोच पर। अपना रवैया नहीं देखता तो उसकी सोच तो अफसुर्दा है। जब सब चले गए तो वो कमरे में आई। इसने मैरून कलर का बनारसी सूट पहना था जो इसकी शहाबी रंगत पे बहुत जच रहा था। आज पहली बार आफाक ने इसे अपनी शरीक हयात के रूप में देखा। ये बच्चों क्या कह रही थी? वो बेड पर आराम से बैठ कर अपने जेवरात उतार रही थी कि वो इसके पास आकर बैठ गया। क्या? वो समझ गई मगर अनजान बनी रही। अब इतनी अनजान ना बनो। ठीक ही तो कह रही हैं। वो खड़ी होकर जाने लगी। मैं तुम्हारे मुँह से सुनना चाहता हूँ। इसने दोनों शानों से पकड़ कर खुद से करीब किया। आप लैला से शादी करें। तुमने कम ज़िंदगी पर बात की है क्या? इसने इसकी ग्लासेस को छेड़ा। वो आप बात कर देगी आपको। इसने बात काटी। नफ़रत करते हैं ना आप मुझसे? यही कहा था ना? तो फिर दुआ करें मैं और मेरे अंदर फूटने वाली किरण दोनों मर जाएं ताकि आपकी जान छूट जाए। अमरीना, जिसने एक जोरदार तमाचा इसके रसीद किया। अमरीना तो मैं लगता चंडा खाने से बड़ी हूँ। पहला बगैर भी चंडा मारदा सी तो हूँ ना लालान भी चंडा मारदा मैं। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया क्या? जैसे उल्टी सीधी बातें करी हो। वो रोने लगी तो इसने इसका सर अपने कंधे पर लगाया। पागल, मैंने तो अपने आप को तुम्हारे लिए बदल डाला। तुमसे शदीद नफरत करना भी चाहूँ तो नहीं कर सकता। अब अगर मैंने तुम्हारे साथ थोड़ी बहुत ज़्यादती की तो इसका भी हक नहीं है कि मैंने अपनी मोहब्बत तुम्हारी खातिर ठुकराई थी। मैं तुमको दिल की गहराइयों से चाहने लगा। तुम मुझको बहुत अजीज़ हो। वो उसका सर सहलाने लगा, फिर इसके ग्लासेस उतार के अपने हाथ में लिए। नहीं मैं आपको दिल से ज़्यादा। वो ग्लासेस छीनने लगी। इसने इसके लबों पर उंगली रखी। नहीं अमीना, मैं वादा करता हूँ कोई दुख नहीं दूंगा, बल्कि इतनी खुशियाँ दूंगा कि तुम सारे दुख भूल जाओगे। आफाक का चेहरा इतना करीब था कि सांसें इसकी गालों को छू रही थी। और तुम भी कभी ऐसी बातें मत करना वरना फिर मुझे कुछ हो जाएगा। इसने इसके माथे पर अपने प्यार की मोहर सबत की। अल्लाह ना करे कि आपको कुछ हो। इसने फ़ौरन कहा। अच्छा। इसने हंस के इसे देखा। इस रात दोनों ने एक दूसरे को मनाया, माफ़ी मांगते गुजारती और आने वाले दिनों के बारे में बातें करने लगे। फिर इसकी गोद में कुछ ही दिनों में खूबसूरत सा बेटा आ गया जो बिल्कुल इसहाक की कॉपी था। साजिदा बेगम तो खुशी से फूली न समा रही थी। दोनों फुप्पियाँ भी अपने भतीजे की पैदाइश पर खुश थी। सबने मुबारकबाद दी। बेटे का नाम आयशा फाक रखा जो आफाक ने पसंद किया। मुबारक हो। वो बेड पर लेटी थी जब वो अंदर आया और इसके पास बैठ गया। आपको भी? वो मुस्कुराई। इस तरह नहीं चलेगा भाई। वो इसके ऊपर झुक गया था और खूबसूरत सी शरारत के साथ इसके हाथ को थाम कर इसमें ब्रेसलेट पहनाया जिस पर आफाक का नाम लिखा था। कैसा लगा? आफाक ने पूछा। बस ठीक ही है। इसने तंग करना चाहा। क्या? वह हैरान हुआ और इसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर समझ गया। दोबारा वो झुकने के लगे। भैया फाक हम अंदर आ रहे अपनी भाभी से मिलने। वो सब अंदर आगे सब ने इसे घेर लिया। वो दूर बैठे इसी को देख रहा था कि इसकी ज़िंदगी सिर्फ अमीना और इसके खूबसूरत से बेटे शफाक के साथ ही खूबसूरत गुजरेगी। ख़त्म शुद्ध। जी तो गाइस कैसा लगा आपको ये नावल? किधर गया नावल का नाम? अपनी की राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। मैं अब क्या ही कहूँ नावल को, थोड़ा दुखी जैसी यही इसहाक दे नाल दी सारी सैटिंग हो जाती तो ज़्यादा बेहतर सी। तो दुखी था थोड़ा सा नावल ना। तो आपको कैसा लगा अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। हम सारे दूध तुले आ गए थे। बाकी एक इसमें मिस्टेक थी। आइश इसहाक ही होना चाहिए था क्योंकि बाप की वल्दी इतनी चेंज होनी चाहिए थी।
لیکن انہوں نے عائشہ پاک لکھا ہے، چلو خیر کیا کہہ سکتے ہیں. تو ابھی کمنٹ جو ناول اپنے اختتام کو پہنچا، چلتے کمنٹس کی طرف، دین ویڈیو کو اینڈ کریں گے. حماد شاہ ہیپی برتھ ڈے ڈیئر اپی، تھینک یو ویری مچ. مجھے آپ کی برتھ ڈے یاد تھی پر کسی اور کی بھی برتھ ڈے ہوتی ہے، میں 12 بجے ان کو وش کری تھی. اوہ ہو کس کی برتھ ڈے ہوتی ہے؟ تھینک یو ویری مچ حماد شاہ. حماد شاہ استغفر اللہ، پتہ نہیں لوگوں میں کیا فضول اس میں بنائی ہوئی ہیں. چلو اینڈنگ تو اچھی ہوگی. ہاں جی اینڈنگ تو ہو گئی، بس لوگوں دے وچ لعنت پھری رہندی ہے، وہ جہالت ہے نا. تھینک یو حماد شاہ. سائم بھائی وعلیکم السلام. الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ ہیپی برتھ ڈے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا کرے، آمین ثم آمین. تھینک یو ویری مچ سائم وحید. ماہنور نائس اینڈ انٹرسٹنگ ناول، تھینک یو ماہنور. عامر بس ٹھیک ہی تھا ناول، کچھ خاص نہیں تھا. اچھا جی، تھینک یو عامر. سمرینہ خان ہیپی برتھ ڈے، تھینک یو سمرینہ خان. عامر اچھا ناول ہے، آپ کے سٹائل میں سن کر اچھا لگا. آپ مجھے مس کیا ہے یا نہیں یہ تو مجھے پتہ نہیں، پر میں نے کافی مس کیا ہے. بس آپ کے ناولز اور آپ کے ناولز پڑھنے کے سٹائل کو، اتنے دن سے ناول نہیں سن پا رہی ہوں، نہ کوئی بھی ناول پڑھ پا رہی ہوں، پر اتنے دن بعد آج آپ کی وائس میں سن کر کافی انجوائے کیا میں نے. ہیپی نیو ایئر سس، تھینک یو ویری مچ ڈیئر. اللہ پاک اس نئے سال کو آپ کے لیے خیر و عافیت والا بنائے اور آپ کو ڈھیروں خوشیاں اور کامیابیاں نصیب کرے. آپ ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، آپ کو اور آپ کی فیملی کو اللہ پاک ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھے، آمین ثم آمین. بہت شکریہ عامر اتنی اچھی دعاؤں کے لیے. اور میں نے آپ کو مس کیا، میں نے کیوں نہیں مس کیا، میں اپنے سب لسنرس کو مس کرتی ہوں جو روٹین میں آتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں. عامر اچھا ناول ہے، تھینک یو عامر. خدیجہ نصیب حیدر ہیپی برتھ ڈے ڈیئرسٹ اریج، وش یو نتھنگ بٹ دا بیسٹ ان ایوری تھنگ. تھینک یو ویری مچ ڈیئر خدیجہ، کافی دنوں بعد آئی ہیں آپ. سمیرہ ارشد ہیپی برتھ ڈے، تھینک یو سمیرہ. فنی اسکیچڈ پیڈ ہیپی برتھ ڈے شہزادی، اللہ پاک نصیب اچھے کرے، خوش رہو ہمیشہ. تھینک یو ویری مچ ڈیئر فنی اسکیچڈ پیڈ. ایسے رائٹس سالگرہ مبارک ہو ریجا پی، تھینک یو ویری مچ ایسے رائٹس. ایمن شہباز ہیپی برتھ ڈے ڈیئر، تھینک یو ویری مچ ایمن. فصیحہ فاطمہ میں یو لیو لانگ، تھینک یو فصیحہ ہیپی برتھ ڈے، تھینک یو ویری مچ فصیحہ. عامرہ تو فیل سپر ڈپر ناول تھا، میں ایویں دھوکہ کیپشن دیکھ اگنور کیے بیٹھی تھی. آئی ڈونٹ نو وائی بٹ آئی ڈونٹ لائک دھوکہ بیسڈ ناول. اچھا نہیں، کچھ ناول اچھے بھی ہوتے ہیں. تھینک یو عامرہ. اور عامرہ تھینک یو، آپ نے مجھے وش کیا تھا رات کو 12 بجے. چاکلیٹ لور ہیپی برتھ ڈے، تھینک یو چاکلیٹ لور. زینب حشام ہیپی برتھ ڈے، تھینک یو زینب حشام. سونم خان ہیپی برتھ ڈے پارٹی، تھینک یو ویری مچ. وہ ناول انجوائے کرے پارٹی میں، کل آپ کو دیا تھا ناول ایک، باقی آپ لوگوں کے لیے وہ سرپرائز ریکارڈ کرنے کا ٹائم نہیں لگا. امرین کاشف ہیپی برتھ ڈے ڈیئر ریچ، تھینک یو ویری مچ امرین کاشف. کدھر تھی آپ بھی، کافی دنوں بعد آئی ہیں. رافیہ ظفر ہیپی برتھ ڈے ڈیئر، تھینک یو رافیہ. محمد ساجد ہیپی برتھ ڈے، آپ جیو 1000 سال پیاری سی آپ ہی، تھینک یو ویری مچ محمد ساجد. صباحت ندیم ہیپی برتھ ڈے، تھینک یو صباحت. اقرا شیخ ہیپی برتھ ڈے، تھینک یو اقرا. سہرش محمود ہیپی برتھ ڈے ڈیئر، تھینک یو سہرش. سحر عاطف ہیپی برتھ ڈے ڈیئر، may Allah give you more, stay blessed, آمین ثم آمین. تھینک یو ویری مچ سحر عاطف. جنت احمد ہیپی برتھ ڈے بیوٹیفل سال، تھینک یو ویری مچ جنت احمد. ارید شاہ میں نے ویڈیو میں وش کیتا سی، پتر تو نہ ہاتھ کر دی. تیری کیڑی ویڈیو کل والی میں سن کے آتا ہوں، تو مینوں ہور جگہ تے نہ کرتی تے پھر میں تینوں دستی. تعمیر دن جنم دن بہت 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 مبارک ہو، اللہ آپ کو پاک آپ کو ریزا پہ ڈھیر ساری خوشیاں عطا فرمائے، آمین ثم آمین. آپ یوں ہی ترقی کرتی رہیں، آمین ثم آمین. تھینک یو ویری مچ تعمیر. یہ میں اس وجہ سے لائک نہیں کر رہی ابھی، بعد میں آرام سے تسلی سے رپلائی دوں گی سب کو. فرزانہ چودھری ہیپی برتھ ڈے، آلویز اسٹے بلیسڈ، تھینک یو ویری مچ فرزانہ. حسن علی ہیپی برتھ، وعلیکم السلام. ریجا پی ہیپی برتھ ڈے ڈیئر، اللہ بلیس یو وتھ ہیپینس، آمین. تھینک یو ویری مچ حسن علی. ارجمن بانو وش یو ہیپی برتھ ڈے ڈیئر، گوڈ آلویز بلیس یو، آمین. تھینک یو ویری مچ ارجمن بانو. حسن امام ہیپی برتھ ڈے ڈیئر، تھینک یو ویری مچ حسن امام.
زلفیشا خان ہیپی برتھ ڈے ٹو یو ڈیئر، تم جیو ہزاروں سال اور اچھے اچھے ناول سنو. گلے کو پتہ نہیں کیا ہو گیا اچانک. تھینک یو ویری مچ زلفیشا. انشاءاللہ بس دعا کریں کہ اچھے اچھے ناول آتے رہیں آپ لوگوں کے لیے. ماہنور ہیپی برتھ ڈے. تھینک یو ماہنور. بلیس روز ہیپی برتھ ڈے ڈیئر. تھینک یو ویری مچ بلیس روز. مناہل ہیپی برتھ ڈے جانی. تھینک یو مناہل. سائمہ مہران، آپ پاکستان سے نہیں ہیں تو پھر کہاں سے ہیں؟ میں بیسیکلی پاکستان سے ہی ہوں لیکن آج کل سعودی آئی ہوئی ہوں. سائمہ. یونیورس اچھا ناول نہیں تھا، بہت فضول کا ناول ہے. لڑکی پر ظلم ہوا پھر بھی اس کو اس کے جاہل ہسبینڈ سے محبت ہے. نان سینس. بات تو سچ ہے، بات ہے رسوائی کی. میں نے آپ نہیں یونیورس ادھر ناول پسند. یونیورس ظریف کا کریکٹر بہت فضول. او نہیں یار، لیکن نا یہ والا ناول تو میں نے اچھا نیلم ریاست کے، مجھے کوئی ناول ناپسند نہیں ہے. ظریف کا کریکٹر بہت فضول ہے. اس کو کوئی رائٹ نہیں کہ اپنی وائف کی ایسے انسلٹ کرے جب اسے اپنی وائف کی کبھی رسپیکٹ ہی نہیں تو اس کی وائف کیوں اس کے اپنے رائٹس کے لیے سٹینڈ لینا ہے. اس کی وائف کی کوئی غلطی تھی ہی نہیں. ویسے بھی جن لوگوں کو محبت نہیں ملتی وہ اپنے رائٹس بھول جاتے ہیں اور اس کو محبت دے کے اسٹرانگ کریکٹر بنایا جاتا ہے، نہ کہ ان کے انسلٹ کر کے. بس زارب صاحب دی اپنی گندی سوچ سی. تھینک یو یونیورس. طیبہ اشرف وعلیکم السلام. الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ ناول بہت اچھا، بہت بہت اچھا ہے. تھینک یو ویری مچ. طیبہ وہ بلا سن رہی ہیں کی سی نا ہوتا سور سین اللہ دلاور اللہ ناول سن رہی ہیں. عامرہ تو فیل اف بہت جہالت تھی لیکن ہیرو بھی دبنگ تھا. ہارون گردیزی. رحمان گردیزی چچا صاحب آئی لو یو یار، ایسے سپورٹ کرنے والے ہونے چاہیے. زہرا جیسی کزن بھی اللہ کی دین تھی. صحیح بات کی آپ نے، اچھا ناول تھا. تھینک یو ویری مچ عامرہ تو فیل. حماد شاہ یار اس یشب نے ریکارڈ اسموکنگ کیا. آئی ہیٹ اسموکرز. ناول بہت اچھا ہے. سیریسلی آپ چائے نہیں پیتی؟ انبلیویبل. ایک چائے کے بغیر تو دن نہیں گزرتا. سیریسلی میں چائے نہیں پیتی، بالکل نہیں پیتی. اور دوسری بات اسموکرز مجھے بھی بہت زہر لگتے ہیں، بلکہ مجھے الرجی ہے. مجھے نا کوئی قریب بھی کہیں پہ اسموکنگ کر رہا ہو نا تو میں نے چڑھ جاتی ہے، مجھے پھر ابکائیاں آنی اسٹارٹ ہو جاتی ہیں. تھینک یو حماد شاہ. اور کوئی رہ گیا؟ عامرہ تو فیل اٹس 12 AM. ہیپیسٹ برتھ ڈے ریچ اینڈ ہیپی نیو ایئر. مے دس اسپیشل ڈے بی فلڈ ود جوائے، laughter and all the things that make your heart sing. Cheers to another year of making unforgettable memories together with your amazing novels. Thank you very much dear. Ameen summa ameen. Now I think it's time to get a gift from you, so I think it should be 2 short complete novels. Once again happy birthday. تھینک یو ویری مچ. لیکن جی گفٹ کی گل ہے نا، گفٹ لئیدا ہوتا دئیدا نہیں ہوتا. تو آپ نے میری دعائیں دے دی تو یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن میں تمہیں اپنی بیٹے پہ بھی گفٹ دوں؟ بہرحال میں نے آپ کے لیے ریکارڈ کرنا تھا لیکن مجھے واقعی میں ٹائم نہیں ملا. محمد اویس وعلیکم السلام. ہیپی برتھ ڈے سسٹر ریز. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے اور اللہ پاک کا فضل و کرم ہو آپ پر. تھینک یو ویری مچ ڈیئر محمد اویس. مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے میری برتھ ڈے یاد رکھی. اور میں آپ کو بات بتاؤں، میرے بھائی کا نام بھی اویس ہے. سمیرہ ساجد واؤ ہیپی برتھ ڈے. تھینک یو ویری مچ سمیرہ. جی تو گائز یہاں پہ کمنٹ سیشن اپنے اختتام کو پہنچا. جن کے اگر کسی کا کمنٹ رہ گئے میں آنسر نہیں کر سکی تو اس کے لیے معذرت، کیونکہ میں نے یہ جتنے کمنٹس ہوتے ہیں نا، جتنی مجھے نوٹیفیکیشن آئی ہوئی ہے میں نے سب کو بھی آنسر کیا ہے. تو باقی انسان کو غلطی ہو جاتی ہے لیکن میں نے اپنی طرف سے کسی کو بھی نہیں چھوڑا. تھینک یو ویری مچ. اور پھر جن لوگوں نے مجھے ایف پی میسنجر پہ وش کیا ہے یا جہاں جہاں بھی وش کیا ہے، تھینک یو ویری مچ آپ سب کا. ٹھیک ہے، اب دیں مجھے اجازت. انشاءاللہ جلد ملیں گے ہم نیو ناول کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.